ہوتی ہیں پھر اسے گھر بار کی یاد نہیں آتی ہے۔ حضرات میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے پاس میں جو برابر میں حاجی بیٹھے ہوں ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کے پوچھئے، جو عمرہ کر کے آئے ہیں ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کے پوچھئے، جب مدینہ شریف کی سرزمین پہ پہنچتے ہیں اس وقت جو وہاں کی حکومت ہے وہ مدینے میں حاجی کو 8 دن رہنے دیتی ہے، یا کوئی پرابلم آ جاتی ہے تو 10 دن مدینے میں روک لیا جاتا ہے، اس سے زیادہ مدینے میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے، اس سے زیادہ مدینے میں رکنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرات یہ 8 دن مدینے میں رہنے والا حاجی جب نبی کے روضے پہ جاتا ہے آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو جاتا ہے، یہ 8 دن ایسے گزر جاتے ہیں اسے پتہ بھی نہیں چلتا ہے، یہ 8 دن ایسے نکل جاتے ہیں کہ گویا ایک خواب دیکھ رہا تھا اور اس سے بیدار ہو گیا، اور جب 8 دن کے بعد اس کے کانوں میں ایک آواز آتی ہے، کوئی کہنے والا کہتا ہے فلاں تاریخ میں جو حاجی آئے تھے، فلاں دن جو حاجی آئے تھے اب ان کے وہاں واپس ہونے کا وقت آ گیا ہے، اب اپنا سامان سفر تیار کر لیں، اب اپنا سامان سفر جلدی سے باندھ لیں، اب مدینہ چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے، اب نبی کے روضہ چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ حاجی کے کانوں میں جب آواز پہنچتی ہے حاجی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، حاجی رو کر کے کہتا ہے میرے مولا اس دربار میں آنے کے لیے پوری زندگی دعا کرتا رہا، مدینے کی زیارت کو میری طبیعت مچلتی ہے مگر مجبور ہوئی اس سے نہایت تنگ دستی ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ پوری زندگی دعا کرتا رہا میرے مولا ایک بار مجھے اپنے محبوب کے روضے پہ پہنچا دے، یار میرے پروردگار آج میں اپنے آقا کے روضے پہ آ گیا، میری حسرت دل پوری نہ ہو سکی، میرے دل کی تمنا پوری نہ ہو سکی، میرے مولا میری حسرت دل مکمل نہ ہو سکی، میرے مولا میں یہی دعا کر کے جا رہا ہوں اپنے آقا کے روضے پہ، اگر میری زندگی باقی ہو میری زندگی مجھے دے میرے مولا، مجھے مال دے میرے مولا، تو ایک بار اپنے محبوب کے روضے پہ اور بھیج دینا، ایک بار اپنے محبوب کے روضے کی حاضری نصیب فرما دینا۔ یہ حاجی رو رو کے دعا کرتا ہے اور جب الوداعی سلام کرنے نبی کے روضے پہ جاتا ہے تو آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہوتا ہے، حاجی کے اپنی آستین میں آنسوؤں کے سیلاب کو جذب کرتا ہے۔ ذرا سنہری جالیوں کا تصور تو لائیے، یہ وہ روضہ ہے جس کے بارے میں نبی فرماتے ہیں جس سے ہو سکے مدینے میں مرے تو وہ مدینے ہی میں مرے، کیونکہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ یہ وہی نبی کا روضہ ہے جہاں 70,000 فرشتے صبح کو آ رہے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو آ رہے ہیں، اور علماء کرام فرماتے ہیں جو ایک بار آ جاتا ہے اس کی ڈیوٹی قیامت تک نہیں آئے گی، وہ واپس نہیں آئے گا، دوسرے فرشتے آتے ہیں۔ اب دیکھو میرا امام کہتا ہے معصوموں کو ہے عمر میں بس ایک بار آسی پڑے رہے تو صلاح عمر بھر کی ہے۔ حضرات فرشتوں کو ایک بار حاضری نصیب ہوتی ہے لیکن ہم اپنی قسمت پہ ناز کرتے ہیں، ہم اپنی قسمت پہ فخر کرتے ہیں۔ اگر نبی کا امتی ہر سال عمرہ کرنے کے لیے جائے تب بھی اس کے لیے کوئی روک نہیں ہے، اگر وہ ہر سال اس دیار میں حج کرنے کے لیے جائے تب بھی اس کے لیے روک نہیں ہے۔ فرشتوں جیسی مخلوق کو اس دیار میں ایک بار حاضری کی سعادت نصیب ہوتی ہے، پوری زندگی یہی تمنا کرتے مولا ایک بار اور بھیج دے، ان کا نمبر نہیں آتا ہے۔ یہ ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم ہر مہینہ جائیں تب بھی ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ قسمت پہ ناز کرو اس دیار کی حاضری، اس دیار میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں جہاں کی مٹی میں شفا، جہاں کی خاک میں شفا، جہاں کی کھجور میں شفا۔ حضرات 8 دن مدینے میں رہنے والا حاجی جب نبی کا روضہ چھوڑتا ہے اور جب نبی کے روضے پہ الوداعی سلام کرنے جاتا ہے تو سنہری جالیاں پکڑ کر کے آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو برسنے لگتے ہیں۔ آقا میں آ جا رہا ہوں آپ کا روضہ چھوڑ کے، آقا اب میں جا رہا ہوں، میرے آقا ایک بار مجھے اپنے روضے پہ اور بلا لینا۔ یہ دعا کر کے حاجی وہاں سے واپس ہوتا ہے، اپنا سامان سفر تیار کرتا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ عرش پہ نور مصطفیٰ دیکھا، آئینہ پیش آئینہ دیکھا، جب ہوئی رخصتی مدینے سے ہم نے مڑ مڑ کے راستہ دیکھا۔ حاجی جب اپنی سواری میں بیٹھتا ہے، پوچھ لیجئے جو حج کر کے آئے ہیں یا جو عمرہ کر کے آئے ہیں، جب تک حاجی کو نبی کے روضے کا مینار نظر آتا ہے، جب تک مسجد نبوی کے مینار نظر آتے ہیں، جب تک سبز گنبد نظر آتا ہے، مڑ مڑ کے نبی کے روضے کو دیکھتا ہے، مڑ مڑ کے نبی کے روضے کی طرف دیکھتا ہے اور یہی دعا کرتا ہے میرے مولا ایک
ایک بار اپنے محبوب کا روزہ اور دکھا دینا۔ حضرات مڑ مڑ کے نبی کے روزے کو دیکھتا ہے۔ حضرات یہ 8 دن مدینے میں رہنے والا حاجی ہے، ابھی یہ پیدا تو مدینے میں نہیں ہوا، اس کا کاروبار تو مدینے میں نہیں ہے، اس کی پراپرٹی تو مدینے میں نہیں ہے، اس کا سرمایہ تو مدینے میں نہیں ہے، صرف حاضری دینے گیا ہے۔ تب آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب روکے نہیں رکتا، تب آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب آستین میں جذب کرتا ہے حاجی، اور جب اپنی سواری میں بیٹھتا ہے تو روتا ہوا واپس ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، 8 دن مدینے میں رہنے والے حاجی کی حالت یہ ہے کہ آنکھوں سے آنسو کے نہیں رکتے ہیں۔ وہ حسین جس نے بچپن مدینے میں گزارا، وہ حسین جس نے جوانی مدینے میں گزاری، وہ حسین جس نے 56 سال کی عمر مدینے میں گزاری، نانا کا مدینہ چھوٹ رہا ہے، کیسی بیتتی ہوگی آقا حسین کے دل پر۔ نانا کا روزہ چھوٹ رہا ہے، کیسی بیتتی ہوگی آقا حسین کے دل پر۔ نبی کا سبز گنبد چھوٹ رہا ہے، کیسا لگ رہا ہوگا میرے آقا حسین کو۔ حسین اپنے گھر پہ آئے اور کہتے ہیں میرے گھر والوں چلو اب مدینہ چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ میرا حسین اپنے نانا مصطفیٰ کے روزے پر اپنا چھوٹا سا قافلہ لے کر کے جاتا ہے، اپنی بہن زینب کو لے کر کے، حضرت قاسم کو لے کر کے، حضرت عباس کو لے کر کے، اپنے بیٹے علی اکبر کو لے کر کے، چھوٹا سا قافلہ میرا حسین لے کر کے پہنچا نانا کے روزے پہ۔ نانا آپ کا نواسا آپ کے روزے سے بہت دور جا رہا ہے، اے میرے نانا اب آپ کا نواسا آپ کا روزہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ نانا آپ کا وہی بیٹا حسین آیا جسے آپ سینے پہ بٹھایا کرتے تھے، نانا آپ کا وہی بیٹا حسین آیا ہے جسے آپ اپنے کلیجے سے لگاتے تھے، نانا آپ کا وہی بیٹا حسین آیا ہے جسے تکلیف ہوتی تھی تو آپ تڑپ جایا کرتے تھے۔ اے میرے نانا آپ کا وہی بیٹا حسین آیا ہے، ایک بار میں اپنے گھر میں رو رہا تھا، میرے نانا آپ نے میری ماں سے آ کے کہا تھا بیٹی فاطمہ حسین کو رونے نہ دیا کرو، حسین کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ میرے نانا آپ کا وہی بیٹا حسین آیا ہے جس کے لیے آپ نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اے میرے نانا آپ اپنے نواسے کا آخری سلام قبول کر لو، آپ کا نواسا آپ کا روزہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اے میرے نانا میں اسلام کی کشتی کو کنارے لگانے جا رہا ہوں۔ میرا حسین اپنے نانا کے روزے پہ حاضری دیتا ہے، اس کے بعد اپنی ماں فاطمہ کے روزے پہ آتے ہیں آقا حسین اور کہتے ہیں امی فاطمہ آپ کا وہی بیٹا حسین آیا ہے جسے آپ جھولا جھلایا کرتی تھی، آپ کا بیٹا حسین آیا ہے جسے آپ قرآن کی لوریاں دے کر کے سلاتی تھی۔ اے میری ماں آپ کا وہی بیٹا حسین آیا ہے جسے بخار آیا تھا تو تم نے منتوں کے روزے رکھے تھے۔ اے میری ماں آپ کا وہی بیٹا حسین آیا ہے جسے تکلیف ہوتی تھی تو تم تڑپ جایا کرتی تھی۔ اے میری ماں آپ کا وہی بیٹا حسین آیا ہے جسے بھوک لگی تھی تو تمہاری دعا سے جنت سے کھانا آ گیا تھا۔ اے میری ماں آپ کا وہی بیٹا حسین آیا ہے۔ میرے آقا حسین رو رو کر کے اپنی ماں کے روزے پہ کہتے ہیں امی آپ کا بیٹا آپ کے روزے سے بڑی دور جا رہا ہے، آپ کا بیٹا آپ کے روزے سے بہت دور جا رہا ہے، اپنے بیٹے کا آخری سلام قبول کر لو، اپنے لاڈلے کا آخری سلام قبول کر لو۔ حسین اپنے بھائی حسن کے مزار پہ آئے، میرے بھائی حسن آپ کا وہی بھائی حسین آیا ہے جس کا ہاتھ پکڑ کر کے تم چلتے رہے، جس کا ساتھ تم نے کبھی نہیں چھوڑا۔ اے میرے بھائی اب آپ کا بھائی آپ سے بہت دور جا رہا ہے، میرے بھائی میں اسلام کی کشتی کنارے لگانے جا رہا ہوں، اے میرے بھائی میں اسلام کی کشتی کو سب کنارے پہ پہنچانے جا رہا ہوں، اپنے بھائی کا آخری سلام قبول کر لو۔ میرا حسین اپنا چھوٹا سا قافلہ لے کر کے آیا، اپنے گھر پہ سامان سفر تیار کر رہا ہے۔ میرا حسین میرے حسین کی لاڈلی بیٹی نے دیکھا، حضرت سغرا نے دیکھا، بابا مجھے ساتھ لے کے نہیں جائیں گے، بابا مجھے ساتھ میں لے کر کے نہیں چلیں گے، مجھے یہاں کس کے سہارے پہ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، بابا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ میرے حسین نے بیٹی کو سینے سے لگا کے کہا میری بیٹی بڑی کلفتوں کا سفر ہے، بڑی دقتوں کا سفر ہے، میری بیٹی پیدل سفر ہے، میرے لال تو ہمارے ساتھ قدم سے قدم ملا کے نہیں چل پائے گی، اے میری بیٹی تو مدینے میں رہ۔ اس وقت حضرت سغرا کا نکاح ہو چکا تھا، امام حسن کے بیٹے حسن مصنع کے ساتھ ہو گیا تھا۔ حضرت امام حسین نے کہا بیٹی تو مدینے میں رہے۔ حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، ایک شوہر کی اجازت نہیں تھی، اس لیے بھی میرے آقا حسین نے ان کو ساتھ نہیں لیا، دوسرا وہ سخت بیمار تھی، حسین نے اس لیے بھی ان کو ساتھ میں نہیں لیا۔ میرے آقا حسین کہتے بیٹی بڑی کلفتوں کا سفر ہے، تو مدینے میں رہ۔ حضرت سغرا نے کہا بابا مجھے یہاں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے، مجھے میرے بھائی کی یاد آتی ہے، میں علی اصغر کو سینے سے لگا کر کے پیار کر لیتی ہوں، میرے بابا میں
तुम्हारे साथ चलूंगी। मेरे आका हुसैन ने कहा बेटी तू मदीने में रह। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से हजरत सुगरा कहती है बाबा एक बार मुझे मेरे भाई असगर को दिखा दो, एक बार मैं अपने भाई अली अकबर को देखना चाहती हूँ। मेरे आका इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के शहजादे अली अकबर सामने आए, बोले बहन सुगरा मैं 1 महीने के बाद आऊंगा और तुझे लेके चला जाऊंगा। हजरत सुगरा ने कहा भाई वादा करते हो? कहा हाँ बहन वादा करता हूँ, मैं तुझे लेने आऊंगा। हजरत अली अकबर ने दिलासा दिया अपनी बहन को। हजरत सुगरा ने कहा बाबा आप जा रहे हो, एक बार मैं अपने असगर को प्यार कर लूं। हजरत सुगरा हजरत अली असगर को प्यार कर रही थी। हजरत गिरामी तारीख बताती है हजरत सुगरा रो रो करके इमाम हुसैन से कह रही थी बाबा मुझे अपने साथ लेकर के चलो। हुसैन ने सब्र की तलकीन की, कहा बेटी तू मदीने में रह। मेरा आका हुसैन अपना छोटा सा काफिला लेकर के नाना मुस्तफा के मदीने से बाहर निकला। सोचो तो सही जरा 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी जब मदीना छोड़ता है तो कैसे उसके दिल पे बीतती है कि आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो जाता है। मेरा हुसैन 56 साल की उम्र मदीने में गुजार चुका है, जो मदीने की गलियों में चलता रहा, जो फजर भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, जो जोहर भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, जो असर मगरिब और इशा भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, जिसने मदीने की बहारों को देखा, जिसने नबी के रोजे को देखा, जिसने नबी के रोजे की बहारों को देखा है। सोचो हुसैन से मदीना छूट रहा है, कैसी बीतती होगी आका हुसैन के दिल पर। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में मेरा इमाम कहता है तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में मुफ्ती आजम कहते हैं कि पयाम लेके जो आई सबा मदीने से, मरीज इश्क की लाई दवा मदीने से, तमाम शाहो गदा पल रहे हैं जिस दर से, मिली जहान को रोजी सदा मदीने से। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके ताल्लुक से पीरो मुर्शिद ताज शरिया ने कहा था मदीना ऐसा गुलशन है जो हर गुलशन की जीनत है, बहारे बागे जन्नत भी मदीना की बदौलत है। मदीना छोड़कर जन्नत में कोई जा नहीं सकता, मदीने से मोहब्बत है तो जन्नत की जमानत है। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है। अल्लामा हसन जिसके बारे में कहते हैं न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके लिए शायर ने कहा था कि तजल्लियों की अजब है फिजा मदीने में, निगाहे शौक की है इंतहा मदीने में, गमे हयात ना खौफे कज़ा मदीने में, बराहे रास्त है राहे खुदा मदीने में। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है। वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। वो मदीना आका हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में शायर ने कहा था कि वो मदीना जहां सिद्दीक ने रिफअत पाई, वो मदीना जहां फारूक ने अजमत पाई, वो मदीना जहां उस्मान ने सखावत पाई, वो मदीना जहां हैदर ने शुजाअत पाई, आज वही मदीना हुसैन से छूट रहा है। कैसी बीतती होगी आका हुसैन के दिल पर। नाना का रोजा छूट रहा है, कैसा लग रहा होगा आका हुसैन को। हुसैन जब मदीने से बाहर निकले तो मुड़ मुड़ के नबी के रोजे की तरफ देख रहे थे। बहन ज़ैनब ने कहा मेरे भाई क्या देख रहे हैं। हुसैन ने कहा मेरी बहन ज़ैनब जिसे दुनिया में आराम नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं चैन नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं सुकून नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं आराम नहीं मिलता, उसे चैन हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे सुकून हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे आराम हमारे नाना के मदीने में मिलता है। आज वही मदीना हुसैन से छूट रहा है। शहरे रसूल पाक का जीना उदास है, शहरे रसूल पाक का जीना उदास है। करबल चले हुसैन मदीना उदास है, बानों ने शह से अर्ज की नाना दुहाई है, जाता है दूर दर से नवासा उदास है। हुसैन की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। हुसैन ने मदीना शरीफ छोड़ दिया है और हुसैन मक्के के लिए रवाना हो गए हैं। ऐ मोरवी के जिंदा दिल मुसलमानों, ये इस्लाम कैसा प्यारा मजहब है। जब इस इस्लाम को फैलाना हुआ तो हुसैन के नाना ने मक्का छोड़ा था और मदीने आ गए थे, और जब इस्लाम को बचाने की बात आई है तो हुसैन ने मदीना छोड़ दिया है और मक्के में पहुंच गए हैं।
یہ اسلام کیسا پیارا مذہب ہے. امن والی زمین کو چھوڑ دیا حسین نے, سکون والی زمین کو چھوڑ دیا حسین نے اسلام کو بچانے کی خاطر, اسلام کی کشتی کو کنارے لگانے کی خاطر. اور جب آقا امام حسین مکے شریف کی سرزمین پر پہنچے تو آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے میں پہنچے تھے تو ذی الحجہ کا مہینہ تھا. آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی سرزمین پہ رہ رہے تھے. ادھر کوفے والوں کو پتا چلا کہ حسین مدینے سے مکہ آ گئے ہیں اور یزید کی بیعت نہیں کی ہے امام حسین نے. کوفے والوں نے خط لکھ کر کے بھیجنا شروع کر دیے. روایتیں مختلف ملتی ہیں, 150 خط, ایک روایت میں ہے کہ 300 خط, اور ایک روایت میں تو 1000 خط کا ذکر ہے. اور ایسی ایسی درد بھری باتیں لکھی تھی خط میں. حسین ہمارا کوئی امیر نہیں, حسین ہمارا کوئی رہنما نہیں, حسین ہمارا کوئی قائد نہیں, حسین ہمیں کوئی صحیح راہ بتانے والا نہیں, حسین ہم اس سے پہلے تمہارے والد کے ساتھ تھے, اب ہم تمہارے ساتھ ہونا چاہتے ہیں. حسین جیسے ہی ہمارا خط ملے تم کوفے پہنچ جاؤ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ خط دیکھے تو حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر, حضرت عبداللہ ابن زبیر اور آقا امام حسین اور بڑے بڑے صحابہ کرام وہاں موجود تھے. آقا حسین نے وہ خط دکھائے اور کہا بتاؤ تمہاری کیا مرضی ہے, کیا مشورہ ہے. آقا حسین سے صحابہ نے کہا آقا حسین آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں, ہمارا مشورہ تو یہی ہے کہ آپ کوفے مت جائیے, کوفے والوں میں وفاداری نہیں ہے, کوفے والے غدار ہیں, آپ کے والد کے ساتھ غداری کر چکے ہیں, آپ کے بھائی کے ساتھ انہوں نے غداری کی ہے, آپ کوفے مت جائیے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب خطوط کی کثرت ہو گئی, کافی خط جمع ہو گئے, تب امام حسین نے کہا کہ مجھے وہ لوگ بلا رہے ہیں اور میں جانا چاہتا ہوں. جانا کیا تھا, وہ آقا کا فرمان بھی تو پورا ہونا تھا. آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تھے تو فرشتے نے کربلا کی مٹی لا کر کے آقا کو دی تھی. یا رسول اللہ یہ اس جگہ کی مٹی ہے جہاں حسین شہید کیے جائیں گے, اور جس دن یہ مٹی خون بن جائے گی اس دن آقا آپ کے نواسے حسین کو شہید کر دیا جائے گا. آقا کو بھی پتا تھا کہ میرا نواسا شہید ہو جائے گا, مولا علی کو بھی پتا تھا میرا بیٹا کربلا میں شہید ہوگا. اور جنگ صفین سے جب واپس ہو رہے تھے مولا علی, جب مقام نینوا میں پہنچے, جب کربلا کی سرزمین پر پہنچے مولا علی, نہر فرات کے کنارے بیٹھ کر کے بہت روئے مولا علی شیر خدا. ساتھیوں نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یہی تو وہ زمین ہے جہاں میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا جائے گا, یہی وہ نہر فرات ہے جس کے کنارے میرے بیٹے حسین کو شہید کیا جائے گا. میرے آقا بھی جانتے تھے میرا نواسا شہید ہوگا, مولا علی بھی جانتے تھے کہ میرا بیٹا شہید ہوگا, حضرت فاطمہ بھی جانتی تھی کہ میرا لال شہید ہوگا, امام حسن بھی جانتے تھے کہ میرا بھائی میدان کربلا میں شہید ہوگا. آج کا بد عقیدہ کہتا ہے حسین مالک و مختار ہوتے تو حسین کے بچے ان کی نگاہوں کے سامنے کٹتے رہے, کیوں نہیں بچایا؟ حسین میدان کربلا میں خود شہید ہو گئے, ان کے نانا نے دعا کر کے کیوں نہیں بچایا؟ ان کے والد نے دعا کر کے کیوں نہیں بچایا؟ ان کی ماں نے دعا کر کے کیوں نہیں بچایا؟ حضرات مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اور میرے آقا نے دعا کی تو یہ دعا کی امام حسین کے لیے, اللہم اعطل حسین صبرا و اجرا, اے میرے پروردگار جب میرا بیٹا میدان کربلا میں امتحان دے رہا ہو اس وقت میرے بیٹے کو مولا صبر عطا فرما, اجر عطا فرما. یہ نبی کی دعا کا نتیجہ تھا کہ حسین میدان کربلا میں صبر و رضا کا پہاڑ بن کے کھڑے رہے. یہ نبی کی دعا تھی, دعا کی نبی نے میرے مولا میرے بیٹے کو صبر عطا فرما, میرے بیٹے کو اجر عطا فرما. آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکے کی سرزمین پر ہیں. آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ان ساتھیوں نے کہا آپ مت جائیے, کوفے والوں میں وفاداری نہیں ہے. میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں اس کی تصدیق کے لیے یہ جو خط آ رہے ہیں تاکہ قیامت میں یہ کوئی حجت قائم نہ کر سکے, نانا کی بارگاہ میں کہیں یہ نہ کہیں کہ ہم نے تو آپ کے نواسے کو بلایا تھا وہ نہیں آئے اس لیے ہم نے یزید کی بیعت کر لی. یہ اتمام حجت کو ختم کرنے کے لیے میرے آقا حسین نے اپنے بھائی حضرت مسلم ابن عقیل کو کوفے کی سرزمین پہ بھیجا. حضرت مسلم ابن عقیل جب روانہ ہوئے اور جب کوفے میں پہنچے تو کوفے والوں کی محبت کا عالم نہ پوچھی. یہ دل, یہ جگر ہے, یہ آنکھ ہے, یہ سر ہے, ایسی محبت سے پیش آئے
ایک دن میں 40,000 لوگوں نے بیعت کر لی حضرت مسلم کے ہاتھوں. ماحول بہت اچھا دیکھا حضرت مسلم نے، خط لکھ دیا امام حسین کو، بھائی ماحول بہت اچھا ہے، آ جائیے، یہاں کے سب لوگ میرے ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہیں، آپ آ جائیے. ادھر خط کا روانہ ہونا تھا، ادھر یزید کو پتا چلا کہ حسین کے بھائی مسلم ابن عقیل آ گئے ہیں. اس نے جو کوفے کے گورنر تھے نعمان ابن بشیر، ان کو معزول کر دیا، اور جو ابن زیاد بصرہ کا گورنر تھا اسے کوفے اور بصرہ دونوں کا گورنر بنا کر کے بھیج دیا. ابن زیاد جو تھا بہت بڑا ظالم تھا. امام حسین کے لیے لوگ روزانہ نکلتے تھے، صبح کو انتظار کرتے تھے، جو عرب سے راستہ آتا تھا، جو مکے سے راستہ آتا تھا، اس راستے پہ کھڑے ہو جاتے اور غروب کے وقت واپس آتے تھے. ابن زیاد رات کے اندھیرے میں آیا، چہرے پہ نقاب ڈال کے آیا، چالاک اتنا تھا اسی راستے سے آیا جو مکے سے آتا ہے. لوگ سمجھے حسین آ گئے، لوگ اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے. وہ سیدھا دارالامارہ کے اندر گیا، کوفے کی گورنر ہاؤس کے اندر گیا. لوگوں نے کہا اگر امام حسین ہوتے تو ہم سے بات کرتے، آقا حسین ہوتے نہ کسی سے کلام کیا اور نہ بات کی، یہ ہے کون؟ اب لوگ شش و پنج میں پڑ گئے، سوچ میں پڑ گئے. یہ سیدھا دارالحکومت کے اندر گیا، اوپر چڑھ کر کے نقاب ہٹا کے کہتا ہے لوگوں مجھے پہچان لو، میں ابن زیاد ہوں. اگر تمہیں اپنی گردن پہ سر بھاری لگ رہا ہے تو حسین کے بھائی کی بیعت کرو، اگر تمہیں اپنے بچے یتیم نہیں کرانے ہیں تو حسین کے بھائی کی بیعت کرو، اگر تمہیں اپنی بیوی بیوہ نہیں کرانی ہے تو حسین کے بھائی کی بیعت کرو، اگر تمہیں اپنے بچے یتیم کرانے ہیں تو سوچ لو اب ابن زیاد یہاں کا گورنر بن کر کے آ گیا ہے. اللہ اکبر! اتنا سننا تھا کوفے والوں کے پیروں کے تلے سے زمین کھسک گئی. وہ امام حسین کو جو محبت برے خط بھیجے تھے، تاریخ بتاتی ہے حضرت مسلم جب نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں کھڑے ہوئے، پوری مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی تھی. جب سلام پیچھے پھیر کر کے دیکھا تو ایک بھی موجود نہیں تھا. جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کو زندہ میں لے جا کے ڈالا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. کیسی وفاداری دکھائی کوفے والوں نے اور کیسی غداری دکھائی کوفے والوں نے. آج بھی یہ طریقہ چلا آ رہا ہے. آج بھی ان کوفے والوں کی پہچان ہندوستان میں ہو یا ہندوستان کے باہر ہو، ان کی یہی پہچان ہے کہ یہ ہمیشہ پاور کے ساتھ رہے ہیں. وہاں انہوں نے اس کا پاور بھاری دیکھا تو یزید کے ساتھ میں ہو گئے، یہاں موجودہ حکومت کا پاور دیکھا تو اس کے ساتھ میں ہو گئے. اس لیے اے میرے عزیزو، یہ وہی کوفے والے ہیں جنہوں نے میرے حسین کو خط دے کر کے بلایا تھا، پھر انہی کے بچوں کو میدان کربلا میں بھوکا پیاسا شہید کیا تھا. وہ ظالم ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کو اپنی فکر نہیں تھی، اپنے بھائی حسین کی فکر تھی کہ میں نے خط لکھ دیا ہے، میرا بھائی آنے والا ہے، میرا بھائی چل دیا ہوگا مکے سے. اللہ اکبر! ادھر حضرت مسلم کو تلاش کرنے کے لیے اس نے آدمی بھیجے. حضرت ہانی تھے، ان کے گھر پہ حضرت مسلم تھے. حضرت مسلم کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. المختصر واقعات آپ سنتے رہتے ہو. وہاں سے حضرت مسلم کو لایا جاتا ہے کوفے کے دارالامارہ کے اندر. ابن زیاد سے بحث ہوتی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو حضرت مسلم نے بیان کیا. ابن زیاد نے آپ کو تکلیف پہنچائی اور سب سے اوپر منزل سے لے جا کر کے نیچے کی جانب آپ کو گرانے کا اس نے حکم دے دیا. حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے والوں سے کہا تھا، کوفے والوں تم نے میرے ساتھ غداری کی ہے، میرے بھائی کے ساتھ غداری کی ہے. حضرات حضرت مسلم کے ایسا خطبہ دیا کہ ہر ایک کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. حضرت مسلم کو شہید کر دیا جاتا ہے. روایت تو ملتا ہے آپ کے 2 بچے تھے محمد اور ابراہیم، ان کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے. ادھر میرا حسین مکے سے روانہ ہو گیا. میرا حسین مکے سے چل دیا کربلا کے لیے. آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے سے روانہ ہوئے، شہر رسول پاک کا زینہ اداس ہے. کربل چلے حسین مدینہ اداس ہے. بانوں نے شہ سے عرض کی نانا دہائی ہے، جاتا ہے دور در سے نواسا اداس ہے. حضرات امام حسین کو بہت روکنا چاہا لیکن آقا حسین کی منزل آواز دے رہی تھی. آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا حسین کی
جائے شہادت آواز دے رہی تھی، آقا حسین چل دیے وہاں سے، اور آقا حسین کو راستے میں کئی لوگ ملے۔ آقا حسین کے بہنوئی بھی تھے، حضرت عبداللہ ابن زبیر، انہوں نے بہت روکنا چاہا، جو حضرت زینب کے شوہر تھے، بہت روکنا چاہا کہ حسین آپ مت جائیے کوفہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل دیے کوفے کی طرف۔ راستے میں فرزدق شاعر ملا، اس سے یہ وہی فرزدق شاعر ہے کہ جب امام حسین حج کرنے کے لیے گئے، بہت زیادہ بھیڑ تھی تو لوگ حجر اسود کو بوسہ نہیں دے پا رہے تھے، تو امام حسین جیسے ہی حجر اسود کے پاس پہنچے بھیڑ ہٹ گئی، آقا حسین نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ اب بھی بھیڑ رہتی ہے، کوئی قسمت والا حاجی ہوگا یا عمرہ کرنے والا جسے حجر اسود کا بوسہ نصیب ہوگا، ورنہ دور سے استلام کر لیتے ہیں، اتنی بھیڑ ہوتی ہے۔ آقا حسین کے لیے بھیڑ ہٹ گئی تو کسی نے کہا رہے یہ کون ہے نوجوان جس کے لیے بھیڑ ہٹ جا رہی ہے اور یہ حجر اسود کا بوسہ لے رہا ہے؟ تو یہی فرزدق شاعر وہاں کھڑا تھا، کہا انہیں نہیں پہچانتے؟ ارے انہیں تو خانہ کعبہ بھی پہچانتا ہے، انہیں تو بطحا کی سرزمین پہچانتی ہے، انہیں تو مدینہ بھی پہچانتا ہے، انہیں تو مکے مدینے کے ارد گرد کی جو زمین ہے وہ بھی پہچانتی ہے۔ ارے یہی تو حسین ابن علی ہیں جنہیں کعبہ بھی پہچانتا ہے، جنہیں مدینہ بھی پہچانتا ہے۔ وہی امام حسین ہیں اور وہی فرزدق شاعر ہے۔ راستے میں ملا، آقا حسین نے پوچھا، آقا حسین کو جب وہاں کے حالات معلوم کرنا تھے تو پوچھا بتاؤ کوفے سے آ رہے ہو کیا حال ہے؟ اس نے ایک جملہ کہا تھا آقا حسین سے کہ ان کے دل جو ہیں، حسین کوفے والوں کے دل تو آپ کی طرف ہیں لیکن تلواریں بنو امیہ کی طرف ہیں۔ دل آپ کی طرف ہیں لیکن تلواریں اس کے ساتھ ہیں، حسین مت جاؤ ماحول ٹھیک نہیں ہے۔ آقا حسین وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ ایک مقام پہ ایک شخص آیا کوفے سے، اس نے خبر دی حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت کی۔ آقا حسین کو جب اتنا پتہ چلا تو آقا حسین نے حضرت مسلم کی بچی کے سر پہ ہاتھ رکھنا شروع کر دیا، ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ اس بچی نے کہا چچا کیا ہم یتیم ہو گئے؟ کیا ہمارے سر سے والد کا سایہ اٹھ گیا؟ آقا حسین نے سینے سے لگا لیا اس بچی کو، فرمایا بیٹی صبر کرو، اللہ تعالیٰ منتقم حقیقی ہے، ہر مقام پہ صبر سے کام لو۔ آقا حسین نے وہاں پر اپنے بھائیوں سے کہا کہ اب چلو بتاؤ کیا کرنا ہے، مکے چلنا ہے کہ آگے بڑھنا ہے؟ تو بھائیوں نے کہا تھا کہ ہم حضرت مسلم کا بدلہ لیے واپس نہیں جائیں گے، اب ہمیں یہاں سے آگے بڑھنا ہے۔ آقا حسین وہاں سے آگے بڑھے۔ ایک شاعر نے کہا تھا کہ چھوڑ کر اب تیرا آستانہ کربلا جا رہا ہوں میں نانا، چھوڑ کر اب تیرا آستانہ کربلا جا رہا ہوں میں نانا، چھوڑ کر اب تیرا آستانہ کربلا جا رہا ہوں میں نانا، دین احمد ہے مجھ کو بچانا کربلا جا رہا ہوں میں نانا۔ محبت سے پڑھیں، کربلا جا رہا ہوں میں نانا، ساتھ نکلا ہے بھائی بھتیجا، سر پہ باندھے کفن بچہ بچہ، ساتھ نکلا ہے بھائی بھتیجا، سر پہ باندھے کفن بچہ بچہ، ساتھ نکلا ہے بھائی بھتیجا، سر پہ باندھے کفن بچہ بچہ، کہہ رہا ہے یہ سارا گھرانہ کربلا جا رہا ہوں میں نانا، کہہ رہا ہے یہ سارا گھرانہ کربلا جا رہا ہوں میں نانا، ایک سجدہ میں ایسا کروں گا حشر تک اس کو پورا کروں گا، ایک سجدہ میں ایسا کروں گا حشر تک اس کو پورا کروں گا، ایک سجدے۔ یزید اگر مرد ہے تو کربلا چلا آئے،
گھروں میں چھپنا تو نامرد کی علامت ہے. یزید اگر مرد ہے تو کربلا چلا آئے. اور آپ کو پتا ہے یزید دمشق میں بیٹھا ہوا تھا, کربلا نہیں آیا تھا. کیوں نہیں آیا تھا؟ کیوں نہیں آیا تھا؟ کبھی غور کیا آپ نے اس بات پہ کہ یزید کربلا کیوں نہیں آیا تھا؟ یزید اس لیے کربلا نہیں آیا تھا کہ اس کو زینب تیرے عباس سے ڈر لگتا ہے. اس کو زینب تیرے عباس سے ڈر لگتا ہے. اور ایک شاعر نے امام حسین کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے بہت اچھا شعر کہا تھا کہ دریا حسین کا ہے, سمندر حسین کا. میں آج مجھے یہاں پر آئے ہوئے شاید کہ 10 دن کے قریب ہو گئے, تو میں دیکھ رہا ہوں کہ فیض محمد وائز کمیٹی کی جانب سے روزانہ لنگر کا انتظام ہوتا ہے اور آپ کو کبھی شربت کبھی لسی کی شکل میں چیزیں پلائی جاتی ہیں. یہ ان کا مقصد کیا ہے وہ میں ایک شعر میں پڑھ دیتا ہوں کہ دریا حسین کا ہے, سمندر حسین کا, پیاسوں کے واسطے ہے یہ لنگر حسین کا. ہے آرزو وہاں بھی ملے در حسین کا, ہے آرزو وہاں بھی ملے در حسین کا. ارے جنت میں بن کے جاؤں میں نوکر حسین کا. ہے آرزو وہاں بھی ملے در حسین کا, جنت میں بن کے جاؤں میں نوکر حسین کا. جنت میں بن کے جاؤں میں نوکر حسین کا. حضرات اور کچھ اشعار میں نے لکھے تھے وہ آپ کو سناتا ہوں کہ میں کیا بیاں کروں گا فضیلت حسین کی. میں کیا بیاں کروں گا فضیلت حسین کی, قرآن بیان کرتا ہے عظمت حسین کی. میں کیا بیاں کروں گا فضیلت حسین کی, قرآن بیان کرتا ہے عظمت حسین کی. اور راہ خدا میں اکبر و اصغر کو دے دیا, کرب و بلا میں یہ تھی سخاوت حسین کی. راہ خدا میں اکبر و اصغر کو دے دیا, کرب و بلا میں یہ تھی سخاوت حسین کی. اور منکر تو دیکھ لینا سرے حشر بالیقین, فرقان کو ملے گی شفاعت حسین کی. منکر تو دیکھ لینا سرے حشر بالیقین, فرقان کو ملے گی شفاعت حسین کی. اب اپنے ذہن کو قریب کریں اور میں آپ کو کربلا کا واقعہ بہت قریب سے اب دکھانا چاہتا ہوں. حضرات یہ علماء کرام دونوں جانب میری سرپرستی فرما رہے ہیں, اللہ دونوں شخصیتوں کو سلامت رکھے. آج تک آپ نے ایک چیز کا جائزہ لیا, ہم ہندوستان میں رہتے ہیں, اس ہندوستان کی سرزمین پر بڑے بڑے حادثے ہوئے, بڑے بڑے المیے ہوئے, لیکن آج وہ المیے کسی کو یاد نہیں, وہ حادثے کسی کو یاد نہیں. اور کربلا کے واقعے کے بعد سے لے کر کے اب تک نہ جانے کتنی ماتم کی مجلسیں برپا ہوئیں اور ہوتی رہیں گی, لیکن ان کو آج کوئی اتنا یاد نہیں کرتا. بڑے بڑے عزیز دنیا سے چلے گئے, بڑے بڑے پیارے دنیا سے چلے گئے, لیکن کسی کی موت پہ بازار بند رہتا ہے, کسی کی موت پہ مارکیٹ بند رہتی ہے, کسی کی موت پہ قصبہ بند رہتا ہے, کسی کی موت پہ تحصیل بند رہتی ہے, کسی کے مرنے پہ ضلع بند ہو جاتا ہے, کسی کا بہت بڑا کوئی ہے تو صوبے کے اندر جو ہے ہڑتال کر دی جاتی ہے, دکانیں بند کر دی جاتی ہیں. لیکن ان سارے غموں کے لیے ایک نہ ایک دن یوم اختتام ہے, ایک نہ ایک دن یہ چیزیں ختم ہوتی چلی جاتی ہیں, دل سے یاد مٹتی چلی جاتی ہے. لیکن 1400 سال سے زیادہ کا زمانہ گزر گیا, کربلا آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے. کربلا آج بھی لوگوں کے دلوں میں یاد ہے, زندہ ہے. کیوں یاد ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا, کبھی سوچا کہ کربلا آج تک لوگوں کے دلوں میں کیوں زندہ ہے؟ بڑے بڑے حادثے ہوئے ہیں کربلا کے واقعے کے بعد سے. آپ دیکھیں کربلا کا واقعہ سن ہجری 61 میں ہوا ہے, اور 1992 کے قریب ایک بہت بڑا حادثہ ہوا تھا, غرناطہ اسپین کا حادثہ. کبھی آپ نے غور کیا؟ اسپین کا غرناطہ, آخری بادشاہ ابو عبداللہ تھا, اور وہ اسپین کا بادشاہ, وہ دردناک حادثہ کہ جب فرڈیننڈ نے حملہ کیا تھا تو ابو عبداللہ کی فوج جو ہے وہ شکست کھا گئی. مسلمان بادشاہ تھا, فوج شکست کھا گئی.
اور عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا، اس وقت مسلمانوں کی فوج جو تھی وہ آپس میں لڑ گئی تھی، کوئی برادری کے نام پہ لڑا، کوئی قبیلے کے نام پہ لڑا، وہ بکھر گئے۔ اس کا فائدہ عیسائیوں نے اٹھایا اور 800 سال کے قریب مسلمانوں کی حکومت رہنے کے بعد وہ حکومت ختم ہو گئی، اور آخری بادشاہ ابو عبداللہ تھا، جس نے فرڈیننڈ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور کہا کہ میں صلح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ فرڈیننڈ سے جب صلح نامہ لکھوایا گیا تو فرڈیننڈ جو ایک بادشاہ تھا عیسائیوں کا، اس نے کہا کہ تم یہ ملک ہمیں دے دو، ہم تمہاری ہر طرح سے حفاظت کریں گے، یہ ملک ہمارے قبضے میں دے دو، تم کہیں اور چلے جاؤ مسلمانوں کو لے کے، ہم تمہیں ناگرکتا بھی دیں گے، ہم تمہارے بچوں کی حفاظت بھی کریں گے، اور تمہاری ساری ذمہ داریوں کا خرچ ہم اٹھائیں گے۔ ابو عبداللہ نے جو ہے اس سے معاہدہ کر لیا، اور آخری خطبہ جو ہے اس نے غرناطہ کے پہاڑ پہ کھڑے ہو کر کے اپنی قوم کو دیا تھا، اے میری قوم، میں تیرا مجرم ہوں، آج کے بعد تو اپنے اس بیٹے کو نہیں دیکھ پائے گی، میں جانتا ہوں میں نے تیرا سودا ایسے شخص کے ہاتھ کر دیا ہے، پتہ نہیں میرے بعد میں وہ تمہاری حفاظت کرے گا بھی یا نہیں کرے گا۔ یہ آخری خطبہ ابو عبداللہ نے دیا تھا اپنی قوم کو، اس کے بعد پہاڑوں میں چلا گیا اور پتہ ہی نہیں چلا اس کا۔ ادھر فرڈیننڈ نے کیا کیا، مسلمانوں کو ایک جہاز کے اندر، کشتی کے اندر بٹھا کر کے سمندر کے دوسرے کنارے پہ بھیج رہا تھا، اور یہ کہہ دیا کہ تمام لوگوں کو سمندر میں ڈبو دیا جائے۔ مسلمانوں کو سمندر میں ڈبو دیا گیا۔ اتنا بڑا حادثہ مسلمانوں کے ساتھ ہوا، بچے بچے تھے، 15,000 یا 8,000 کے قریب بچے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے، ماؤں کی گودوں سے وہ بچے لے کر کے فرڈیننڈ نے کہا ایک میدان میں ان بچوں کو رکھ دو۔ بچے میدان میں رکھ دیے گئے اور کہا انہیں گھوڑوں کی ٹاپوں سے روند دیا جائے، ان بچوں کو، ان بچوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روند دیا گیا۔ کتنی ماؤں کی چیخیں نکلی ہوں گی، کتنی ماؤں کی آہیں نکلی ہوں گی، کتنی ماتم کی مجلسیں برپا ہوئی ہوں گی، کتنا بڑا حادثہ غرناطہ کا ہوا۔ بتاؤ کیا مسلمانوں کو یہ تاریخ یاد ہے؟ کیا مسلمانوں کو یہ اتنا بڑا حادثہ یاد ہے؟ بھلا دیا مسلمانوں نے۔ دور جانے کی ضرورت کیا ہے، بغداد کا معاملہ دیکھو، جب ہلاکو خان کی فوج بغداد پہ حملہ کر رہی تھی تو ہلاکو خان کی فوج جب بغداد پر آئی تو مسلمانوں کا ایسا قتل عام ہوا تھا بغداد کی گلیوں میں، تاریخ میں لکھا ہے کہ دریائے دجلہ کا پانی 1 مہینے تک سرخ رہا مسلمانوں کے خون سے، اور جب سرخی ختم ہوئی تو کتابوں کی سیاہی نظر آئی، جو ہمارے اسلاف نے محنت کر کے کتابیں لکھی تھی، وہ کتابیں ہلاکو خان کی فوج نے دریائے دجلہ کے اندر ڈال دی۔ ایسا قتل عام ہوا تھا، اس نے قسم کھائی تھی ہلاکو خان نے کہ جب تک میں مسلمانوں کے سروں کا مینار نہیں بنا دوں گا اور آخری کھوپڑی میں جا کے شراب نہیں پیوں گا، چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اور ایسا قتل عام کیا کہ بغداد کی گلیوں میں خون کی نالیاں بہ رہی تھیں۔ اتنا بڑا حادثہ ہوا، بتاؤ کیا آج میری قوم کو یہ حادثہ یاد ہے؟ آج میری قوم نے یہ حادثہ بھلا دیا، آج میری قوم نے بھلا دیا اتنے بڑے دردناک حادثے کو۔ اور دور کیوں جاتے ہو، آپ دیکھیں تو صحیح، ابھی برما کا معاملہ تھا، کیسا مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا۔ یہ تو اب کی بات ہے، ابھی جلدی کی، کیسا مسلمانوں کو قتل عام کیا گیا تھا مسلمانوں کا۔ کسی کی گردن پڑی ہے، کسی کا ہاتھ پڑا ہے، کسی کے پیر کٹے پڑے ہیں، کسی کی گردن میں لکڑی ہے داخل ہے۔ اتنا بڑا حادثہ کہ مسلمانوں کی آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے دیکھ کر کے مسلمانوں کی حالت۔ اتنا بڑا حادثہ ہوا، اسے بھی مسلمانوں نے بھلا دیا۔ گجرات کے ایک علاقے کا اتنا بڑا حادثہ مسلمانوں کا قتل عام، وہ بھی فراموش کر دیا، سب تاریخ میں سمٹ کر کے رہ گیا، آج تاریخ کے اوراق میں سمٹ کر کے رہ گیا۔ لیکن آج میری قوم کو یاد نہیں ہے، غرناطہ کا واقعہ اس نے بھلا دیا، اسپین کا معاملہ اس قوم نے بھلا دیا، عراق کا معاملہ، بغداد کا معاملہ میری قوم بھول گئی، برما کا معاملہ میری قوم بھول گئی۔ اتنے بڑے حادثے ہوئے لیکن آج تک کسی کو یاد نہیں ہے، لیکن کربلا آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔
کربلا آج بھی لوگوں کو یاد ہے. چھوٹے سے بچے سے میری قوم کے پوچھ لو کہ کربلا میں کون شہید ہوا ہے، سر اٹھا کے کہہ دے گا کربلا میں نبی کا نواسا امام حسین شہید ہوا ہے. اتنے بڑے حادثے ہوئے، آج میری قوم کو وہ حادثے یاد نہیں. کربلا کا واقعہ آج بھی میری قوم کو یاد ہے. جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے میری قوم امام حسین کو یاد کرتی ہے. حسین کا نام آج تک کیوں لیا جا رہا ہے؟ تو سنو، میں ایک بات دے کر کے آپ تک جا رہا ہوں کہ جب علم یہ حادثے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور جب جان اپنے بچاؤ کے لیے دی جاتی ہے، جان جب اپنے بچاؤ کے لیے دی جاتی ہے تو وہ تاریخ میں سمٹ کے رہ جاتی ہے. اور جان جب کسی نظام کو بچانے کے لیے دی جاتی ہے، جان جب کسی آئین کو بچانے کے لیے دی جاتی ہے، جان جب کسی قانون کو بچانے کے لیے دی جاتی ہے تو پھر وہ تاریخ میں نہیں سمٹتی ہے بلکہ لوگوں کے دلوں تک پہنچ جاتی ہے. اب دیکھو جتنے بھی حادثے ہوئے وہ اپنے معاملات کے سامنے تھے، یعنی اپنی جان بچانے کے معاملے تھے. اور کربلا میں جو حسین نے جان دی ہے وہ اپنے بچاؤ کے لیے نہیں دی ہے بلکہ نبی کی شریعت کی خاطر دی ہے، قرآن کی عظمت کی خاطر دی ہے، نبی کے اسلام کی خاطر دی ہے. جب تک نبی کی شریعت رہے گی حسین کا نام زندہ رہے گا. جب تک قرآن کی عظمت باقی رہے گی حسین کا نام زندہ رہے گا. جب تک نبی کی شریعت ہوگی تب تک اس حسین کا نام زندہ ہوگا. جب تک مسجد سے اذانوں کی آواز آئے گی حسین کا نام لیا جاتا رہے گا. جب تک ممبر سے خطبے کی آواز آئے گی حسین کا نام لیا جاتا رہے گا. ارے جب تک ممبر سے امام خطبہ پڑھتا رہے گا حسین کا نام زندہ رہے گا. اس لیے کہ اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے. سجدے اوروں نے کیے ان کے الگ انداز ہیں، حسین نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. تو جب تک اسلام رہے گا حسین کا نام زندہ رہے گا. حسین نے جو قربانی دی ہے وہ اپنے بچاؤ کے لیے نہیں، نبی کی شریعت کے بچاؤ کے لیے دی. جب تک نبی کی شریعت رہے گی حسین کا نام زندہ رہے گا. جب تک نبی کی شریعت باقی رہے گی حسین کا ذکر ہوتا رہے گا. جب تک نبی کی شریعت رہے گی حسین کا چرچا ہوتا رہے گا. آپ ذرا اوپر تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں. میں حسین کی شان بڑے قریب سے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ پیغمبر تک. آپ دیکھیں ان انبیاء کرام کی جو شریعت تھی وہ 1 صدی سے زیادہ نہیں رہی ہے. ان کتابوں میں بھی تحریف کر دی گئی، توریت کے اندر رد و بدل کر دیا گیا، انجیل کے اندر رد و بدل کر دیا گیا، زبور کے اندر رد و بدل کر دیا گیا. اور کسی بھی پیغمبر کی شریعت 100 سال تک نہیں رہی ہے، 1 صدی تک نہیں رہی ہے. لیکن آج دیکھو مدینے والے مصطفیٰ کی شریعت آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی. وجہ کیا ہے؟ ان کی شریعت کو بدل دیا گیا، نبی کی شریعت کو کیوں نہیں بدلا؟ تو سنو مولوی والو، پہلے پیغمبروں کے پاس میں حسین نہیں تھا، مدینے والے مصطفیٰ کے پاس میں ان کا نواسا امام حسین ہے. جب بھی شریعت بدلنے کی بات آئی ہے امام حسین آگے آئے ہیں اور نانا کی شریعت کو بچا کر کے حسین نے یہ اعلان کر دیا ہے اگر نانا کی شریعت کی خاطر اولاد کی قربانی دینی پڑے گی تو حسین دے دے گا، اگر مال کی قربانی دینی پڑے گی تو حسین دے دے گا، اور خود کا سر دینا پڑے گا تب بھی حسین نانا کی شریعت کی خاطر اپنا سر دینے کے لیے تیار ہے. تو یہ ہے میرے نبی کے پاس حسین ہے، شریعت کوئی نہیں بدل سکتا نبی کی. حضرات تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس مرد مجاہد کا نام ہے، اس عظیم شخصیت کا نام ہے جس نے پرورش نبی کی گود میں پائی ہے، جو والد مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے مدینے کی گلیوں میں چلتا رہا، جو اپنے بھائی امام حسن کے شانہ و شانہ چلتا رہا، جس نے مولا علی شیر خدا کی جنگ دیکھی ہو، کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے، وہ حسین کتنا بہادر ہوگا. آپ یہ تو جانتے ہی ہو نا، شیر کا بیٹا شیر ہوتا ہے، شیر کا بیٹا شیر ہوتا ہے. جس کے باپ نے مراہب یہودی کو پچھاڑا ہو، جس کے باپ نے عمر ابن بدھ کی گردن کو کاٹا ہو، جو تنہا 60,000 سے لڑنے کا دعویٰ کرتا تھا، اتنا بڑا پہلوان، اس کی گردن کو جس کے باپ نے کاٹا ہو، اور جس
جب میدان جنگ میں آئے تو شاہ مردہ شیر یزداں ہے قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کے نعرے لگتے ہوں تو سوچو اس کا بیٹا میدان کربلا میں آیا ہے، اس کا لاڈلا میدان کربلا میں ہے، اس کا نور نظر کربلا کے میدان میں کھڑا ہے۔ یہ پروردگار عالم کی مرضی تھی، ورنہ تنہا میرا حسین 22,000 کے لیے کافی تھا۔ رب کی رضا میں راضی ہے میرا حسین۔ آپ دیکھیں، حسین مجبور کا نام نہیں ہے، حسین مختار کا نام ہے۔ حسین مجبور کا نام نہیں ہے، حسین مختار کا نام ہے۔ ایک محرم کو کربلا شریف کے میدان میں پہنچے میرے حسین، سب سے پہلا لشکر حر کی کمانڈری میں آیا، امام حسین کو روک لیا گیا، کہاں؟ مقام نینوا میں۔ امام حسین نے پوچھا، بیٹے علی اکبر یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا بابا اسے مقام نینوا کہتے ہیں۔ فرمایا کوئی اور نام؟ کہا ہاں بابا اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ فرمایا بس یہیں پر سواریاں روک لو، یہیں کجابے اتار لو، یہی وہ جگہ ہے جس کے بارے میں میرے نانا مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ میرا بیٹا حسین میدان کربلا میں شہید ہوگا۔ میرے بابا مولا علی جنگ صفین سے واپسی کے موقع پہ یہیں پر آنسو بہا رہے تھے، کہا میرا بیٹا حسین اسی سرزمین پہ شہید ہوگا، اپنے اپنے خیمے لگا لیے جائیں۔ حضرات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے جنگجو تھے، امام حسین بہت بڑے بہادر تھے، اپنے والد کے ساتھ جنگوں میں شرکت کی ہے، وہ جنگ کے سارے طریقے جانتے تھے۔ آپ نے اپنا جو خیمہ، جو خاص خیمہ تھا، اس خیمے کے 3 سائڈ میں خندق کھدوائی اور اس کے اندر آگ لگا دی گئی۔ حضرات اس خندق جب اس کے اندر آگ لگا دی گئی، ایک سائڈ سے کھلا ہوا رکھا تاکہ آنے جانے کا راستہ رہے، تاکہ کوئی دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر دے خیمے پر۔ اس میں مستورات ہیں، خواتین اسلام ہیں، اس لیے امام حسین نے اس میں آگ جلوا دی۔ حضرات پہلا لشکر حر کی کمانڈری میں تھا اور دوسرا لشکر عمر ابن سعد کی کمانڈری میں آیا تھا، جس میں یہ طے ہوا تھا، ابن زیاد نے اتنی سختی کے ساتھ بھیجا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے حسین سے 2 باتوں میں فیصلہ کرنا، یا تو جنگ کرے یا یزید کی بیعت کرے، بس اس کے علاوہ اور کوئی بات مت کرنا۔ حر جو تھے وہ بڑی نرم دلی سے بات کر رہے تھے، بڑے پیار سے بات کر رہے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں نماز پڑھا رہے تھے تو حر کے لشکر نے امام حسین کے پیچھے نماز بھی پڑھی۔ اللہ اکبر، یہ جانتے بھی ہیں کہ یہ ہمارے امام ہیں، پھر بھی دولت کے لالچ میں، حکومت کے لالچ میں، روپیے پیسے کے لالچ میں آل رسول کا خون بہانے کے لیے آئے ہیں۔ آؤ ذرا دیکھو، جب عمر ابن سعد کی کمانڈری میں جو لشکر آیا تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا حسین 2 باتوں میں فیصلہ کرو، یا جنگ کرو یا یزید کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام حسین نے فرمایا اگر یزید کی بیعت کرنا ہوتی تو مدینے جیسی سرزمین کو چھوڑ کے نہیں آتا، اگر یزید کی بیعت کرنا ہوتی تو مکے جیسی امن والی زمین کو چھوڑ کر کے نہیں آتا۔ اے لوگوں، میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، حسین اپنا سر تو دے سکتا ہے لیکن فاسق کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا۔ امام حسین نے جب اتنا کہا تو کہا کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ 7 محرم منگل کے دن حسین پہ پانی بند کر دیا گیا۔ حضرات گرامی، امام حسین نے اپنے خیمے کے 3 سائڈ میں جب آگ جلوائی تو ایک یزیدی آیا گھوڑا دوڑاتے ہوئے۔ میں وہ بات بتا رہا ہوں کہ جو امام حسین میدان کربلا میں مجبور کا نام نہیں ہے، مختار کا نام ہے۔ امام حسین کے پاس ایک یزیدی نے آ کے کہا حسین تم نے جہنم کی آگ سے پہلے ہی آگ لگا لی دنیا میں۔ امام حسین کا دل ٹوٹ گیا، آپ نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، اے اللہ یہ مجھے جہنم کی آگ کا تانا دے رہا ہے، میرے مولا اس کو آگ کا عذاب دے دے۔ دعا کے ہاتھ چہرے پہ آنے والے تھے حسین کے کہ اس کا گھوڑا بدکا، اس کا پیر زین میں پھنس گیا اور اسے لے جا کے اس کے گھوڑے نے اسی آگ میں ڈال دیا۔ حسین مجبور نہیں ہے، حسین مختار ہے کربلا کے میدان میں۔ ایک اور یزیدی آیا اور آ کر کے کہنے لگا حسین دیکھ رہے ہو نہر فرات کا پانی، پرندے پئیں اجازت ہے، چرند پئیں اجازت ہے، جانور پئیں اجازت ہے، تمہارے خیمے میں ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں دیا جائے گا۔ امام حسین نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، مولا اسے پیاسا مار دے۔ اتنا دعا کرنا تھا میرے حسین کا۔ اس کا گھوڑا اس کو لے کر جب بھاگا تو وہ گھوڑے کو پکڑنے کے لیے میدان کربلا میں بھاگا تو اسے پیاس لگی تو کہہ رہا تھا العطش العطش العطش، پانی پانی، پیاس لگی ہے۔ یزیدی مشکیزیں لے کے دوڑے اس کی طرف،
پورے مشکیزے کے منہ کھول دیے لیکن ایک قطرہ بھی اس کے حلق میں پانی کا نہیں گرا، وہی تڑپ تڑپ کر کے مر گیا۔ حسین مجبور نہیں ہے کربلا کے میدان میں، مختار ہے حسین، ایک دعا کر دیتے 22,000 کا لشکر وہیں دفن ہو جاتا، نام و نشان تک نہیں ملتا اس کا۔ اب دیکھیں امام حسین یزیدیوں کو خطبہ دے رہے تھے، اے لوگو کیا میں نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا میں علی کا نور نظر نہیں ہوں؟ کیا میں فاطمہ کا لخت جگر نہیں ہوں؟ کیا میرے بھائی حسن نہیں ہیں؟ کیا میں حسین نہیں ہوں جس کو نبی نے اپنے کاندھے پہ بٹھایا؟ ایک یزیدی بولا حسین یہ سب باتیں بند کرو، تم یہ سب جھوٹ بول رہے ہو۔ امام حسین نے جب اتنا سنا تو کہا مولا یہ میری تکذیب کر رہا ہے، اسے ذلت کی موت دے دے۔ اتنا دعا کرنا تھا، وہ ظالم گیا حاجت سے پیشاب کرنے کے لیے بیٹھا، وہاں ایک بچھو جنے کب سے انتظار کر رہا تھا، جب اس کے پیشاب کرنے کے مقام پہ جب کاٹا تو وہیں پر تڑپ تڑپ کے نجاست میں لپٹ کر کے وہیں مر کے رہ گیا۔ یہ حسین ہے، دعا کر دیں تو پورا لشکر وہیں زمین میں دھس جائے۔ میرا حسین صبر کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کی جائے انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم کو ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ حضرات کبھی جان دے کر کے اسلام کو بچایا جاتا ہے اور کبھی جان لے کر کے اسلام کو بچایا جاتا ہے۔ دیکھیں امام حسین کی شان، یہ وہی میدان کربلا ہے۔ اب میرا حسین یزیدیوں کے سامنے آیا، امام حسین نے کہا اے یزیدیو، اے ظالم یزیدیو، بتاؤ کیا میں نے کبھی کلمہ چھوڑا؟ یزیدیوں نے کہا نہیں۔ حسین پوچھتے ہیں کیا میں نے کبھی کسی پہ ظلم و ستم کیا؟ یزیدیوں نے کہا نہیں۔ حسین پوچھتے ہیں کیا میں نے کبھی کسی کو ستایا؟ یزیدیوں نے کہا نہیں۔ حسین پوچھتے ہیں کیا میں کبھی جوئے اور شراب کے قریب گیا؟ یزیدیوں نے کہا نہیں۔ حسین پوچھتے ہیں کیا میں کبھی زنا کے قریب گیا؟ یزیدیوں نے کہا نہیں۔ حسین پوچھتے ہیں تو پھر کیوں تم نے مجھے جنگل میں روکا ہے؟ پھر تم نے کیوں مجھے یہاں پر میدان میں روکا ہے؟ تب یزیدیوں نے ایک زبان ہو کے کہا تھا حسین یزید کی بیعت کر لو تمہیں زندگی کی خیرات دے دی جائے گی، حسین یزید کی بیعت کر لو تمہیں نہر فرات کا پانی بھی دے دیا جائے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ میرا حسین یزیدیوں سے کہتا ہے حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی یزیدیوں میں جو میرا ساتھ دے، ہے کوئی یزیدیوں میں جو میری مدد کرے، ہے کوئی یزیدیوں میں جو میرے تکمیل میں میرا ہاتھ بڑھائے، ہے کوئی یزیدیوں میں میرا ساتھ دینے والا جو جنت کے باغ و بہار کا مزہ لے؟ میں سوچ میں پڑ گیا، ایک طرف حسین یزیدیوں کے مقابلے میں کھڑے ہیں اور دوسری طرف یزیدیوں ہی سے مدد مانگ رہے ہیں، ہے کوئی یزیدیوں میں جو میرا ساتھ دے، ہے کوئی یزیدیوں میں جو میری مدد کرے۔ میں نے عالم تصور میں عرض کیا میرے امام آپ یہاں میدان کربلا میں ہیں، یزیدیوں کے مقابلے میں ہیں، آپ ان یزیدیوں سے مدد مانگ رہے ہیں، معاملہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو میرے امام کے فیضان نے جواب دیا کہ تجھے پتا نہیں ہے میں ان یزیدیوں میں ان پاکیزہ روحوں سے مدد مانگ رہا ہوں کہ اگر تم نے اپنی عاقبت کو دیکھ لیا ہے، اگر تم نے اپنے انجام کو دیکھ لیا ہے، اگر جنت کے باغ و بہار کا مزہ لینا چاہتے ہو، جہنم کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، جہنم کے گڑھے سے بچنا چاہتے ہو تو آؤ اور حسین کے ساتھ ہو جاؤ، آؤ اور حسین کے معاملات میں حسین کا ہاتھ بڑھاؤ۔ حضرات اس بات کا مقصد اس نے سمجھا تھا جس نے سب سے پہلے حسین کا راستہ روکا تھا۔ ہر کھڑا ہوا، ہر کی روح کو میرا امام آواز دے رہا ہے، ہر کھڑے ہوئے گھوڑا دوڑاتے ہوئے میرے امام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں میرے امام مجھے معاف کر دو، میں نے آپ کا راستہ روکا ہے، میرے امام آپ معاف کر دیجئے، آپ سخی نانا کے نواسے ہیں، آپ سخی باپ کے بیٹے ہیں، آپ سخی ماں کے نور نظر ہیں، آپ سخی بھائی کے بھائی ہیں، حسین مجھے معاف کر دو، میں نے آپ کا راستہ روکا ہے۔ میرے امام نے سینے سے لگا کے کہا ہر تو جہنم سے آزاد ہے۔ اللہ اکبر، میرا امام یہ کہہ دیتا کہ ہر جا میں نے تجھے معاف کیا تو ہر احساس کمتری کا شکار ہو جاتا، اور رسول اللہ کی اولاد کسی کو احساس کمتری نہیں دیتی ہے بلکہ احساس برتری عطا فرماتی ہے۔
मेरा इमाम कहता है हुर तू तो जहन्नम से आजाद है। अब हुर आए यजीदियों की तरफ और आके कहा हल मिन मुगीसिन युगीसना, है कोई यजीदियों में जो हुसैन का साथ दे, हमारे साथ आए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पैगाम को अब हुर आगे बढ़ा रहे हैं, इमाम हुसैन के पैगाम को अब हुर उन तक पहुंचा रहे हैं। है कोई यजीदियों में जो हुसैन का साथ दे, है कोई यजीदियों में जो हुसैन के मकसद में उनके हाथ बढ़ाए। हजरात गिरामी, इमाम हुसैन के पैगाम को जब हुर ने आगे बढ़ाया हजरात, तब हजरत हुर के ऊपर हमले शुरू हो गए। हजरत हुर के ऊपर चारों तरफ से तीरों की बारिश शुरू होती है। हजरत हुर की रूह निकलने वाली थी। मेरा इमाम गया मैदान करबला में, हजरत हुर को अपने हाथों पे उठा करके लाया और आकर के अपने खेमे वालों से कहते हैं, अपने घर वालों से, अहले बहते मुस्तफा तुम्हारा इम्तिहान शुरू हो गया है। हजरत अली अकबर बोले बाबा क्या हम हक पर नहीं हैं? कहा बेटा तुम हक पर हो, हक तुम्हारे साथ है, तुम रसूलुल्लाह की औलाद हो, मेरे लाल तुम हक पर हो। हजरात गिरामी, अब ये करबला के जब जंग के तरीके शुरू होते हैं तो सबसे पहला तीर अमर इब्ने साद ने इमाम हुसैन की तरफ चलाया था और यजीदियों से कहा था ऐ यजीदियों, यजीद के दरबार में गवाही देना कि सबसे पहला तीर मैंने हुसैन की तरफ चलाया है। कज़ा व कद्र के मालिक ने कहा बदबख्त, एक तू है कि तूने हुसैन पर तीर चलाया है, एक तेरा जन्नती बाप था जो रसूल पे हराने वाला तीर अपने सीने पे ले रहा था। क्या इनकलाबात है जमाने के, जरा बाप की तकदीर देखो और बेटे की तकदीर देखो। जरूरी नहीं है कि बाप नेक हो तो उसकी औलाद भी नेक हो, बाप मुत्तकी हो तो उसकी औलाद भी मुत्तकी हो, बाप परहेजगार हो तो उसकी औलाद भी परहेजगार हो, कोई जरूरी नहीं है। हजरत साद इब्ने अबी वक्कास का बेटा है जिसके लिए नबी ने दुनिया में फरमाया कि जिसे दुनिया में जन्नती देखना हो वो हजरत साद इब्ने अबी वक्कास को देख ले। आज उन्हीं का बेटा इमाम हुसैन पर तीर चला रहा है। मैदान करबला से मैदान उहुद में चलिए, जब अबू सुफियान के तीर आ रहे थे हजरत साद अपने सीने पे ले रहे थे और नबी तीर निकाल के तरकश से तीर निकाल के दे रहे थे और नबी दुआ कर रहे थे इरमे या साद फिदा का अबी व उम्मी, ए साद तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, तीर चलाओ। हजरत साद तीर चलाते जाते और नबी कहते तीर चलाओ तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो। इतनी अजीम शख्सियत का बेटा, इतनी बड़ी जात का बेटा आज इमाम हुसैन की तरफ तीर चला रहा है। जन्नती बाप का जहन्नमी बेटा इमाम हुसैन की तरफ तीर चला रहा है। इमाम हुसैन के गुलाम आगे बढ़े, इमाम हुसैन के गुलाम और इमाम हुसैन के दोस्त पहले आगे बढ़ते हैं। जब जंग के तरीके शुरू हुए तो हजरत ज़हीर मैदान करबला में उतरे थे। हजरत ज़हीर ने यजीदियों को, कई यजीदियों को जहन्नम में पहुंचाया और जब हजरत ज़हीर भी शहीद हो गए, उनकी रूह निकलने वाली थी, इमाम हुसैन उनको उठा करके लाए। ये हुसैन के गुलाम पहले मैदान करबला में जा रहे हैं। देखो हजरत ज़हीर ने कहा मेरे आका हुसैन, मेरे दोस्त मुस्लिम इब्ने औसजा को बुला दीजिए। मुस्लिम इब्ने औसजा आए, इमाम हुसैन के सामने मुस्लिम इब्ने औसजा से हजरत ज़हीर कहते हैं ऐ मेरे दोस्त, तुम जानते हो तुम्हारे साथ में पूरी जिंदगी रहा, ऐसा दोस्ती का तुमने हक मेरे साथ अदा कर दिया है। आज मैं तुम्हें एक वसीयत करके जाना चाहता हूँ। कहा क्या वसीयत है? कहा कि जैसे मैंने हुसैन की अजमत पे जान दी है ऐसे तुम भी हुसैन की अजमत पे जान दे देना। मुस्लिम इब्ने औसजा मैदान करबला में उतरे। मुस्लिम इब्ने औसजा इमाम हुसैन की अजमत पे कुर्बान हो जाते हैं। इमाम हुसैन उन्हें भी उठा के लाते हैं। ये मेरे हुसैन के दोस्त हैं जो मैदान करबला में जा रहे हैं। कोई मैं पैसे के लिए दोस्ती करता है, कोई रुपये पैसे के लिए दोस्ती करता है, कोई जायदाद की खातिर दोस्ती करता है, कोई खान पान की खातिर दोस्ती करता है। मेरे हुसैन तेरे दोस्तों को सलाम, मेरे हुसैन तेरे साथियों को सलाम जो मैदान करबला में इमाम हुसैन के साथ में दोस्ती का हक अदा कर दिया। और इमाम हुसैन के दोस्त मैदान करबला में जाकर के हुसैन की अजमत पे कुर्बान हो जाते हैं। जब मुस्लिम इब्ने औसजा की रूह निकलने वाली थी तो आपने अपने दोस्त को बुलाया, ए मेरे दोस्त देख मैं तुझे कुछ वसीयत करना चाहता हूँ। तब मुस्लिम इब्ने औसजा के दोस्त की जुबान से एक जुमला निकला, मुझे मालूम है आपकी बीबी मैदान करबला में है, आपका बच्चा मैदान करबला में है, मैं उन दोनों का ख्याल रखूंगा, तुम बेफिक्र रहो। तब मुस्लिम इब्ने औसजा ने कहा था मेरे दोस्त मुझे ना बीबी याद आ रही है, मुझे ना अपना बच्चा याद आ रहा है, इस वक्त अगर मुझे कोई चीज याद आ रही है तो बस ये
याद आ रही है कि फातिमा के लाल के चेहरे पर मायूसी की किरण न जगमगाने पाए। तुम जैसे मैंने हुसैन की अजमत पे जान दी है, ऐसे तुम भी हुसैन की अजमत पे जान दे देना। मुस्लिम इब्ने औसजा का सर हुसैन के जानू पे रखा हुआ है, आपकी रूह निकल गई, सर जानू से ढल गया। इमाम ने हुसैन ने नजर उठा करके देखा, एक 8-9 साल का बच्चा था मोरबी वालों, जो मैदान करबला में भाग रहा था। हुसैन ने आवाज दी, अरे ये किसका बच्चा है जो मैदान करबला में भाग रहा है, इसे लाओ और मेरे पास लेकर के आओ। वहीं से मशीयत ने आवाज दी, हुसैन एक 8-9 साल का बच्चा है जिसे बुलाने की तुम आवाज दे रहे हो, कल जब तुम्हारी सकीना को थप्पड़ मारे जाएंगे हुसैन, तो कोई नहीं होगा जो उसे बचाने की आवाज देगा। इमाम हुसैन के पास वो 8-9 साल का बच्चा आया, आकर के इमाम हुसैन को सलाम करता है। मेरे हुसैन ने जवाब दिया, फरमाया कहाँ जा रहा है? बोला मैदान करबला में जा रहा हूँ। कहा किस लिए जा रहा है? बोला हुसैन की अजमत पे जान देने जा रहा हूँ। बोले किसने तुझे भेजा है? बोला मेरी माँ ने मुझे सजा करके भेजा है, छोटी सी तलवार दे करके मेरी माँ ने मुझे भेजा है। इमाम हुसैन पूछते, मेरे लाल तू किसका बेटा है, जरा ये तो बता दे तू किसका लाल है। वो बच्चा कहता है बता दूं मेरे आका मैं किसका लाल हूँ। हुसैन कहते बता मेरे बेटे तू किसका लाल है। उस बच्चे ने कहा था, ये जिस मुस्लिम की गर्दन आपके जानू पे पड़ी है मैं उस मुस्लिम का बेटा हूँ। मेरे बाप की रूह मुझसे पुकार के कह रही है, बेटा जब बाप नहीं रहा तो बेटा रहकर क्या करेगा, अरे जा मोहम्मद और आले मोहम्मद पे कुर्बान हो जा। वो बच्चा मैदान करबला में आया, इमाम हुसैन की अजमत पे अपनी जान दे देता है। अल्लाह अकबर। देखे बच्चों की समझ में बैअत और अदम बैअत किस ढंग से आई थी। अमर इब्ने साद ने कहा था, ए लोगों हुसैन दूसरों के बाल बच्चों को कुर्बान कर रहे हैं, हुसैन गुलामों को कुर्बान कर रहे हैं, हुसैन दूर अपने साथियों को भेज रहे हैं, हुसैन इसलिए यजीद की बैअत नहीं कर रहे हैं। जब हुसैन के बच्चे मैदान करबला में शहीद होंगे तब हुसैन यजीद की बैअत करेंगे। अल्लाह अकबर। जरा सोचो तो सही, इमाम हुसैन के साथ में एक इमाम हुसैन के दोस्त और थे जो मैदान करबला में आए थे, और वो दोस्त ऐसा दोस्त था जिनके ऊपर जो है न करोड़ों रहमतें नाजिल हो। अल्लाह अकबर। दोस्ती का हक अदा कर दिया हबीब इब्ने मुजाहिर ने। आप देखो तो सही, इमाम हुसैन जब मदीने की गलियों में चल रहे थे, हबीब इब्ने मुजाहिर ने हुसैन के कदमों की मिट्टी उठा करके अपने सर पे रख रहे थे। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का इतना अदब कर रहे थे। आका को खबर दी गई, या रसूल अल्लाह आज एक बच्चे को हमने देखा जो हुसैन के कदमों की मिट्टी को अपने सर पे रख रहा था। नबी ने फरमाया उसे बुलाओ। उसे बुलाया जाता है। वो बच्चा घर में खाना खा रहा था। जब नबी का कासिद पहुंचा उसे बुलाने के लिए, तो उस बच्चे ने खाना छोड़ दिया। माँ ने कहा बेटा खाना खा ले। कहा नहीं माँ, पहले नबी का फरमान मेरे लिए है, मैं जा रहा हूँ, नबी ने मुझे बुलाया है। आया वो बच्चा दौड़ता हुआ नबी की बारगाह में। नबी ने इरशाद फरमाया, क्या तुम हुसैन के कदमों की मिट्टी उठा के सर पे रख रहे थे? उस बच्चे ने कहा हाँ। नबी ने फरमाया मेरे करीब आ जा। वो बच्चा करीब हुआ। नबी ने फरमाया और करीब आ जा, और करीब हो गया। नबी ने उस बच्चे को सीने से लगाया। नबी ने इरशाद फरमाया तुम्हारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। वो बच्चा हबीब इब्ने मुजाहिर है, 70 साल से ज्यादा उम्र हो गई उनकी, आज मैदान करबला में है। इमाम हुसैन से कहते हैं मेरे दोस्त, मेरे आका इजाजत दे, मैं जाना चाहता हूं मैदान करबला में। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हबीब इब्ने मुजाहिर को दूल्हा बनाया, अपने हाथों से तलवार दी मेरे इमाम ने। हबीब इब्ने मुजाहिर कहते मेरे आका, जब घोड़े पे सवार होने से पहले कहते आका अपने कदम को हटाएं। आका हुसैन ने अपना कदम हटाया तो वहां की मिट्टी ली और अपने सर पे रखी, और रखने के बाद कहा मेरे आका हुसैन मैं बूढ़ा तो हो गया हूं, आप मुझे सहारा देकर के घोड़े पे बिठा दीजिए। मेरे आका हुसैन ने सहारा देकर के घोड़े पे बिठाया। 70 साल से ज्यादा उम्र हो चुकी है हबीब इब्ने मुजाहिर की, सहाबी रसूल है, नबी के सहाबी हैं। आए मैदान करबला में, यजीदी हबीब इब्ने मुजाहिर को देख के कहते हैं अरे ये बूढ़े आए हैं हमसे मुकाबला करने के लिए। तो आपने एक जुबान में कहा था मेरे बुढ़ापे को मत देखो बल्कि मेरे जज्बा शहादत को देखो। मेरे बुढ़ापे को मत देखो, मेरे जज्बा शहादत को देखो। वो जिस गुल में नबी के इश्क का पानी वो गुल मुरझा नहीं सकता, नबी के आशिकों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता।
तुम मेरे बुढ़ापे को मत देखो, मेरे जज्बा शहादत को देखो। हबीब इब्ने मुजाहिर ने वो तलवार की काठ दिखाई कि यजीदियों के पैर उखड़ गए। यजीदियों ने मशवरा किया, ऐसा करते हैं, ये बूढ़ा है, इसको अपने लश्कर में ले लेते। एक हमारा उधर चला गया, हजरत हुर के लिए कहा, एक उधर चला गया, तो एक हुसैन का अपनी तरफ रोक लेते हैं। कहा कैसे रोका जाएगा? कहा कि इनको पानी का लालच देते, ये रुक जाएंगे। तो एक ने कहा 3 दिन से तो कोई आया नहीं है इधर को, 3 दिन से पानी बंद है, अब ये कैसे आ सकते हैं? कहा अरे देते हैं। तो एक कटोरे में पानी लेकर के हबीब इब्ने मुजाहिर के सामने आया और आके कहा, हबीब हम तुम्हें कत्ल करना नहीं चाहते, ऐसा करो तुम हमारी तरफ आ जाओ और ये पानी हम तुम्हें देना चाहते हैं। हबीब इब्ने मुजाहिर ने तलवार को म्यान में कर लिया। उन्होंने सोचा शायद ये हमारी तरफ आ गए। वो करीब आया, हबीब इब्ने मुजाहिर ने ऐसी लात मारी उस प्याले के ऊपर कि वो प्याला उस यजीदी के सर पे जा करके लगा। कहा तू पानी का लालच दे रहा है मेरे लिए? हौज़े कौसर पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा इंतजार कर रहे हैं। अरे मैं तो अपने नबी के हाथों से जामे कौसर पीऊंगा। अल्लाह अकबर। ये हबीब इब्ने मुजाहिर हैं। तलवार निकाली और कई यजीदियों को जहन्नम में पहुंचाने के बाद में जामे शहादत नोश करते हैं। ऐसे दोस्त थे मेरे आका हुसैन के। हुसैन की अजमत पे मैदान करबला में जामे शहादत नोश कर रहे हैं। हजरात आप करबला का मैदान तो जरा देखें, आप सारे तेवर आपको करबला के मैदान में मिलेंगे। फिरौनी तेवर भी करबला के मैदान में है, नमरूदी तेवर भी करबला के मैदान में है, अबू जहली तेवर भी करबला के मैदान में है, उमैया का तेवर कुफ्र भी करबला के मैदान में है। हजरात जहां ये सारे तेवर मिल रहे हैं वहीं सब्र और रजा का भी हर तेवर करबला के मैदान में है। हजरत अय्यूब का सब्र भी करबला के मैदान में है। हजरत इब्राहिम की खुल्लत भी मैदान करबला में है। हजरत इस्माइल का वजह ईसार भी करबला के मैदान में है। हजरत इसहाक की रजा भी करबला के मैदान में है। हजरत स्वालेह की कुव्वत भी मैदान करबला में है। हजरत मूसा का जलाल भी मैदान करबला में है। हजरत ईसा का जमाल भी मैदान करबला में है। और मेरे नबी की अजमत भी मैदान करबला में है। सबको समेट दो तो हुसैन बनकर तारीख करबला सब्र और रजा के मैदान में जगमगाने लगती है। इसी को शायर ने कहा था कि अली को फातेह बदरो हुनैन कहते हैं, हसन को सिबते शहे मशरिकैन कहते हैं, और वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास, कमाले सब्र और रजा को हुसैन कहते हैं। वो इमाम हुसैन हैं मैदान करबला में। अमर इब्ने साद ने कहा, लोगों हुसैन दूसरों के बाल बच्चों को कुर्बान कर रहे हैं, गुलामों को भेज रहे हैं, दोस्तों को भेज रहे हैं, इसलिए यजीद की बैत नहीं कर रहे हैं। जब इनके बच्चे मैदान करबला में शहीद होंगे तब हुसैन यजीद की बैत करेंगे। हुसैन का बेटा निगाहों के सामने आया, जिन्हें तारीख ने अली अकबर के नाम से जाना है। हजरत अली अकबर आए मैदान करबला में इजाजत के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन के लाडले बेटे हैं, बड़े बेटे हैं हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो हजरत शहरबानों से हैं, और एक हैं हजरत अली अकबर, और एक हैं हजरत अली असगर, और एक बेटे थे हजरत जाफर जिनका इंतकाल बचपन में हो गया था, मदीने शरीफ में ही हो गया था। हुसैन के 4 बेटे और 2 बेटियां थीं। हजरात आप देखें तो सही, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के लाडले उस वक्त करबला में 3 बेटे थे, एक अली अकबर, एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन और एक हजरत अली असगर जिनकी उम्र 6 महीने की थी। हजरत ग्रामी और हजरत अली अकबर की उम्र जो है वो 18 साल के करीब थी, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन की उम्र करबला के मैदान में 22 साल की थी। ये तारीख भी आप अपने जहन में रखिएगा। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के लाडले बेटे हैं हजरत अली अकबर। कहते हैं, बाबा मुझे मैदान करबला में जाने की इजाजत दी जाए, ये यजीदियों का ताना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। इमाम हुसैन ने कहा, मेरे बेटे अपनी फूफी ज़ैनब से जाकर के इजाजत लो, तुम्हारी फूफी ज़ैनब ने तुम्हें पाला है। हजरत अली अकबर फूफी ज़ैनब के पास आए, आके अर्ज करते हैं, ए मेरी फूफी ज़ैनब, मैं मैदान करबला में जाना चाहता हूँ। हजरत ज़ैनब ने कहा, मैं अपने भाई से बात करूंगी। हजरत ज़ैनब आई इमाम हुसैन के पास में और आकर के कहने लगी, ए मेरे भाई, तुम्हारे नाना की तेरी बहन आज तुझसे कुछ मांगे तो मना तो नहीं करेगा? इमाम हुसैन ने कहा, मेरी बहन क्या मांगेगी? कहा, मेरे भाई पहले वादा कर, अपनी बहन को मना तो नहीं करोगे अगर मैं किसी चीज का सवाल करूं? तो इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। मेरा हुसैन कहता है, बहन ज़ैनब तू जानती है हुसैन मैदान करबला में है,
آج تو نے میدان کربلا میں مجھ سے سوال کیا، کاش تو نے مدینے میں مانگا ہوتا، کاش تو نے مکے میں مجھ سے سوال کیا ہوتا تو حسین زندگی کی خیرات تیرے قدموں پہ لٹا دیتا۔ اے میری بہن زینب، آج تو نے پہلی بار مجھ سے کچھ مانگا ہے، مانگ، تیرا بھائی حسین تجھے دے گا۔ حضرت زینب نے کہا میرے بھائی یہ بتاؤ تمہارے نانا مصطفیٰ کے دروازے سے کوئی سائل خالی ہاتھ لوٹا؟ امام حسین نے کہا نہیں۔ کہا کیا تمہارے بابا مولا علی کے دروازے سے کوئی سائل خالی ہاتھ لوٹا؟ کہا نہیں۔ کہا کیا امی فاطمہ کے دروازے سے کوئی سائل خالی ہاتھ گیا؟ کہا نہیں۔ کہا کیا بھائی حسن کے دروازے سے کوئی سائل خالی ہاتھ گیا؟ کہا نہیں۔ کہا اے میرے بھائی آج تیری بہن تجھ سے کچھ مانگ رہی ہے، اپنی بہن کو خالی ہاتھ تو نہیں لوٹائے گا؟ امام حسین نے کہا مانگ میری بہن زینب کیا مانگے گی؟ حضرت زینب نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا میرے بھائی میں تجھ سے زمین و جائیداد کا سوال نہیں کروں گی، میں تجھ سے سونے چاندی کا سوال نہیں کروں گی، بس میں ایک گزارش لے کے آئی ہوں تیرے پاس میں۔ میرے یہ دونوں بچے ہیں اون و محمد، بس انہیں میدان کربلا میں جانے کی اجازت دے دو، بس یہ اجازت لینے کے لیے میں تمہارے پاس آئی ہوں۔ میرے بھائی بہنیں بھائی کے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں جاتی ہیں، اے میرے بھائی میری تمنا کو پورا کر دو، میری یہ خواہش ہے۔ حسین نے کہا میری بہن زینب تو نے بہت بڑی چیز مجھ سے مانگ لی، ابھی میرے بھانجوں کی عمر بہت چھوٹی ہے، کیسے میں میدان کربلا میں جانے کی اجازت دے دوں؟ دونوں بھانجے حسین کے قدموں سے لپٹ گئے۔ ماموں ہمارا بچپنا مت دیکھو، ہماری کمسنی کو مت دیکھو، ہم علی شیر خدا کے خاندان کے ہیں، ہمیں میدان کربلا میں بھیجیے تو ہم ان یزیدیوں کے پیر اکھاڑ دیں گے۔ امام حسین نے اپنے بھانجوں کو سینے سے لگایا اور امام حسین نے میدان کربلا میں جانے کی اجازت دے دی۔ چھوٹے چھوٹے بھانجے حسین کے میدان کربلا میں ہیں، 7-8 سال کی عمر ہے دونوں کی، میدان کربلا میں کھڑے ہیں۔ عمر ابن سعد نے کہا حسین کوئی بڑا نہیں بچا جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیج رہے ہو؟ تب ان دونوں بچوں نے ایک زبان ہو کر کے کہا تھا اے ظالم یزیدیو ہمارے بچپنے کو مت دیکھو، ہماری کمسنی کو مت دیکھو، ہماری کمسنی کو مت دیکھو، اگر دیکھنا ہے تو ہمارے جذبہ جہاد کو دیکھو۔ ارے ظالم یزیدیو تم کاٹتے کاٹتے تھک جاؤ گے، علی کی آل اسلام کی عظمت پہ کٹتے کٹتے نہیں تھکے گی۔ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے۔ یہ ہے میرے حسین کا خاندان، یہ ہے میرے حسین کے بھانجے۔ بھانجوں نے جب تلوار اٹھائی اور کئی یزیدیوں کے گھوڑوں کی ٹانگیں کاٹ دی اور یزیدی زمین پہ گرے تو چھوٹی چھوٹی تلواروں سے زمین پہ ٹکڑے کر دیے۔ عمر ابن سعد نے کہا ارے لوگوں ان کا بچپنا مت دیکھو، یہ حسین کے بھانجے ہیں، یہ حسین کے بھانجے ہیں، حضرت زینب کے بیٹے ہیں، اس لیے ان کے بچپنے کو مت دیکھو اور یک بارگی ان کے اوپر حملہ کر دو۔ ادھر حضرت زینب نے مسلح بچھایا اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے میرے مولا میرے بیٹوں کی قربانی قبول فرما لے، مولا میرے بیٹوں کی قربانی قبول فرما لے۔ اللہ اکبر، ایسی کون سی ماں ہے جو اپنے بیٹوں کی قربانی کے لیے کیسے صبر کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ سلام ہو زینب تیری استقامت کو، سلام ہو زینب تیرے صبر کو، سلام ہو زینب تیرے استقلال کو۔ حسین اپنے بھانجوں کو اٹھا کر کے لائے، حضرت زینب کے سامنے رکھ کے کہتے بہن سجدے سے سر کو اٹھا لے، اللہ نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو صبر و رضا کا پہاڑ بن کر کے کھڑے ہیں میدان کربلا میں۔ میرے آقا امام حسین کا جوان بیٹا نگاہوں کے سامنے ہے۔ اے میری پھوپھی زینب تم نے اپنے بچوں کو تو میدان کربلا میں جانے کی اجازت دے دی، مجھے جانے کی اجازت کیوں نہیں مل رہی ہے؟ حضرت علی اکبر کہتے ہیں دیکھو سکینہ بے ہوش پڑی ہوئی ہے، سکینہ پانی کی صدائیں دے رہی ہیں، علی اصغر جھولے میں لیٹا ہوا اپنی سوکھی ہوئی زبان کو باہر نکال رہا ہے۔ اتنے میں سکینہ کو ہوش آ گیا۔ سکینہ کہتی ہے چچا عباس آپ میری خبر لیجئے، آپ بچپن میں مجھے جھولا جھلایا کرتے تھے، جب مجھے کوئی تکلیف ہوتی تھی تو تم تڑپ جایا کرتے تھے، آج تمہاری بھتیجی سکینہ کے اوپر پیاس کی شدت کا عالم ہے، اے میرے چچا میرے لیے پانی کے 2-3 قطرے لا دو۔ حضرت عباس نے مشکیزہ اٹھایا، حسین کا بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس
रजी अल्लाह ताला अन्हु के सौतेले भाई हैं, लेकिन ऐसी मोहब्बत सगे भाइयों में नहीं होती जैसी मोहब्बत हजरत अब्बास और इमाम हुसैन में थी। हजरत अब्बास 4 भाई थे मैदान करबला में। जब इमाम हुसैन ने जंग से पहले अपने खेमे के अंदर घर वालों को बुला करके, अपने तमाम साथियों को बुला करके ये कहा था कि देखो जंग होनी है, जंग शुरू होने वाली है, हो सकता है हुसैन जो है मैदान करबला में शहीद हो जाए। तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, तुम अपने अपने घर चले जाओ। तुम्हारे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, तुम्हारी बीवियां इंतजार कर रही होंगी, तुम्हारे घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। तुम मेरी वजह से अपनी जान को खतरे में न डालो। मेरे हुसैन ने जब ये कहा था आशूरा की रात में, तब हुसैन के तमाम साथियों ने कहा था हुसैन हम आपका साथ छोड़ के नहीं जाएंगे। मेरे हुसैन ने चिराग बुझा दिया। हो सकता है कोई शर्म की वजह से मेरे सामने है, इसलिए मेरी शर्म, मुझसे शर्म आती हो इसलिए नहीं जा रहा है। मेरे इमाम ने ये कहा लोगों तुम में जो जाना चाहता है चला जाए, और आहिस्ता से चिराग को बुझा दिया। हजरात जब अंधेरा हो गया, थोड़ी देर के बाद चिराग जलाया गया, एक भी अपनी जगह से नहीं हटा था। मेरे इमाम ने फिर कहा लोगों जंग होनी है, तलवारें चलेंगी, गर्दनें कटेंगी, तुम में जो जाना चाहता है चला जाए। अल्लाह अकबर। फिर मेरे इमाम ने चिराग बुझाया, तब फिर चिराग जला के जब देखा तो एक भी अपनी जगह से नहीं हटा था। मेरा इमाम तीसरी मर्तबा चिराग बुझा रहा था तो इमाम हुसैन के साथियों ने कहा था हुसैन चिराग बुझाने की जरूरत नहीं है, हम अपनी जानें दे देंगे लेकिन आपका साथ छोड़ करके नहीं जाएंगे। हम अपनी जानें कुर्बान कर देंगे मगर आपका साथ छोड़ के नहीं जाएंगे। तब हजरत अब्बास जो 4 भाई मैदान करबला में थे सामने आके बोले भाई वो दिन खुदा हमारे सामने कभी ना लाए जो आपको तन्हा छोड़ के चले जाएं। मेरे भाई वो दिन मेरे लिए, हमारे लिए जिंदगी में कभी ना आए कि हम अपने भाई को जंगल में छोड़ के चले जाएं। एक भाई बोला मैं आपके आगे से लड़ूंगा, एक भाई बोला मैं आपके पीछे से लड़ूंगा, एक भाई बोला मैं आपके दाहिने से लड़ूंगा, एक भाई बोला मैं आपके बाएं से लड़ूंगा। हम अपने ऊपर तीरों को लेंगे लेकिन आप तक तीरों को पहुंचने नहीं देंगे। सलाम हो हुसैन तेरे तमाम भाइयों को। ऐसी मोहब्बत। अल्लाह अकबर। हजरत अब्बास अलंबरदार जब मैदान करबला में जाने की तैयारी कर रहे थे, वो हजरत अब्बास हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी ताकत अता फरमाई थी हजरत अब्बास को कि आप पैर के नाखून से पत्थर पे दुश्मन का नाम लिख दिया करते थे। इतने ताकतवर थे। ऊंट का कोहान कितना ऊंचा होता है, आपने देखा होगा ऊंट कितना ऊंचा होता है, और उसका कोहान बीच में जो उसकी पीठ पे उठी हुई जगह होती है उसे कोहान कहते हैं। कितना ऊंचा होता है। इतने लंबे थे हजरत अब्बास कि ऊंट के बराबर में खड़े होकर के ऊंट के कोहान पे अपना हाथ रख दिया करते थे। ऐसा जवान भाई मशकीजा उठा करके मैदान करबला में जाने की तैयारी कर रहा है। मेरे इमाम ने रोक लिया, मेरे भाई तुम कहां जा रहे हो? तुम मेरे लश्कर के सिपह सालार हो। मेरे भाई तुम ही तो मेरे लश्कर को ट्रेनिंग देने वाले हो। मेरे भाई तुम ही तो हो जो मेरे लश्कर की सिपह सालारी कर रहे हो, और तू ही तो अपने भाई हुसैन की कमर की रीढ़ की हड्डी है, तू ही तो हुसैन की ताकत है, तू कहां जा रहा है? हजरत अब्बास ने कहा भाई अभी इन यजीदियों को ये पता नहीं है कि अली की ताकत क्या है। मेरी रगों में भी अली का खून दौड़ रहा है, मेरे जिस्म में भी अली शेर खुदा की ताकत है। मैं अभी जाता हूं और इन यजीदियों को दिखाता हूं कि अली के घर का कोई भी बच्चा हो, अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम होता है। कहते मैं अभी जा रहा हूं और इन जालिम यजीदियों को अभी दिखा के आता हूं, और मैं अपनी भतीजी सकीना के लिए पानी लेने जा रहा हूं। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम ने कहा मेरे भाई तू ही तो मेरे लश्कर का सिपह सालार है। मशकीजा लिया और लेकर के अपने घोड़े पे सवार हुए और मैदान करबला की तरफ गए। हजरत अब्बास ने जब अपनी तलवार को चलाया था, हजरत अब्बास की तलवार यजीदियों को काटते हुए नहरे फुरात पे पहुंच गए। आपने मशकीजे को पानी को मशकीजे में भरा और आपने अपनी सवारी को इशारा किया, लेकिन सवारी ने पानी पीने से इनकार कर दिया। जिसका आका प्यासा हो उसकी सवारी पानी कैसे पी सकती है? हजरत अब्बास ने पानी को चिल्लू में लिया, सकीना की सूरत निगाहों के सामने आ गई, पानी दरिया में डाल दिया। मैं कहता हूं वो पानी कितना बदकिस्मत था जो हुसैन के कबीले के, हुसैन के खानदान के लबों तक नहीं पहुंच पाया। सैलाब देखता हूं तो आता है ये ख्याल
ख्याल, सैलाब देखता हूँ तो आता है ये ख्याल, पानी भटक रहा है तलाश हुसैन में। आज पानी हुसैन को तलाश कर रहा है, मेरा हुसैन पानी को तलाश नहीं कर रहा था। अल्लाह अकबर। हजरत अब्बास ने मशकीज़े को उठाया और आप अपने खेमे की तरफ आ रहे थे। इधर शिम्र ने ऐलान कर दिया, लोगों ये 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, इसलिए यजीदियों को गाजर मूली की तरह काट रहे हैं। अगर एक कतरा भी हुसैन के खेमे में पानी का पहुंच गया तो नतीजा कहरे जुल जलाल की शक्ल सूरत में नजर आएगा। चारों तरफ से घेर लो हुसैन के भाई को, चारों तरफ से घेर लिया हजरत अब्बास को। हजरत अब्बास एक हाथ से मशकीज़ा पकड़े हुए हैं और एक हाथ से तलवार चला रहे हैं। हजरत अब्बास को पीछे से एक जालिम ने ऐसा वार किया कि एक बाजू एक शकी की तलवार से कट जाता है, मशकीज़ा दूसरे हाथ में संभाल लेते हैं, दूसरा बाजू भी आपका एक शकी की तलवार से कट गया। मशकीज़े के तस्मे को अपने दांतों से दबा लिया है। नजर है उस खेमे पे जहां सकीना पानी की सदाएं दे रही हैं कि देखो मेरे चचा पानी लेके आ रहे हैं, अब कोई प्यासा नहीं रहेगा खेमे में। हजरत शिम्र ने कहा, लोगों चारों तरफ से तीर बरसाने शुरू कर दिए जाएं। चारों तरफ से तीर आ रहे थे, एक तरफ से तीर आए, हजरत अब्बास अपनी कमर को आगे बढ़ा दे लेकिन मशकीज़े को बचा ले, दूसरी जानिब से आए तो इस मशकीज़े को इस साइड में कर ले और सारे तीर तकरीबन 100 से ज्यादा तीर हजरत अब्बास की पीठ पे लगे हुए थे। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास जो मशकीज़ा था, यजीदियों के तीर जब मशकीज़े में लगे पानी जमीन पे गिरा और पानी जमीन में जज्ब हो गया। हजरत अब्बास घोड़े से नीचे तशरीफ ला रहे थे। या अखी अदरिकनी, ए मेरे भाई, भाई भाई दुनिया से जा रहा है, अपने भाई को संभालो। तारीख बताती है हुसैन के कानों में जब ये आवाज पहुंची थी, हुसैन के जिस्म में कपकपी तारी हो गई, खेमे के सुतून हिलने लगे। जवान भाई निगाहों के सामने हजरत इमाम हुसैन घोड़ा दौड़ा करके मैदान करबला में आए। मेरे इमाम ने अपने भाई के ऊपर नजर डाली तो तड़प के रह गए, मेरे इमाम, मेरे भाई तेरे जाने से हुसैन की कमर टूट गई। ए मेरे भाई, अब तेरे बाद मेरे लश्कर का सिपह सालार कौन होगा? ए मेरे भाई, अब तेरे बाद मेरे लश्कर को ट्रेनिंग कौन देगा? ए मेरे भाई, अब तेरे बाद तेरे भाई हुसैन को कौन संभालेगा? हजरत अब्बास कहते, मेरे भाई मैं चंद बातें आपसे करना चाहता हूँ। हुसैन ने अपने भाई को अपने हाथों पे उठा लिया, बोल मेरे भाई क्या है? हजरत अब्बास ने कहा, मेरे भाई मेरी बच्ची सकीना से कहना कि वो अपने चचा को माफ कर दे, उसका चचा उसके काम ना आ सका। हजरत अब्बास कहते हैं, सकीना की उस प्यास को सलाम जिसके लिए चचा ने जामे शहादत नोश कर लिया, सकीना की उस प्यास को सलाम जिसके लिए चचा ने अपने बाजू कलम करा दिए, सकीना की उस प्यास को सलाम जिसके लिए चचा ने अपने जामे शहादत नोश कर लिया। हुसैन ने अपने भाई को उठाया। अल्लाह अकबर। 38 साल 22 साल बड़े थे इमाम हुसैन हजरत अब्बास से। इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जब हजरत अब्बास मैदान करबला में थे तो 38 साल की उम्र थी हजरत अब्बास की। इमाम हुसैन अपने भाई से 22 साल बड़े थे। अल्लाह अकबर। जवान भाई को हुसैन ने उठाया। तारीख बताती है कि हुसैन अपने भाई को जब उठा के ला रहे थे तो 2-3 जगह बैठते हुए आए, सीने से लगाए भाई का सीना। हजरात इमाम हुसैन अपने भाई को जब उठा के लाए तो सकीना के सामने ला के रख दिया। बेटी सकीना, देख तेरा चचा आया है, जो हाथ लेके गया था वो हाथ छोड़ के आया है। ऐ मेरी बेटी सकीना, तेरे चचा ने ये हाथ यजीद के हाथ में नहीं छोड़े हैं बल्कि शहादत के हाथ में छोड़े हैं। ऐ मेरी बेटी सकीना, देख तेरा चचा आया है। हजरत सकीना की उम्र छोटी है। हजरत अब्बास के सरहाने आके बैठ गईं और आकर के थोड़ी देर सर हिलाती हैं, उसके बाद कहती हैं, चचा इतना नाराज हो गए आप, चचा इतना रूठ गए आप, चचा इतना खफा हो गए आप अपनी भतीजी से, चचा एक बार कह दो कि मैं तुझसे नाराज नहीं हूं, ताकि प्यासी सकीना की रूह को करार आ जाए। सकीना बार बार कह रही थी, चचा जान पलट आओ, तुम्हें मेरी कसम, फिर ना मांगेगी कभी बाली सकीना पानी। हुसैन ने अपनी बच्ची को सब्र और रजा के गहवारे में पहुंचा दिया। अल्लाह अकबर। ये कैसा इम्तिहान है करबला के मैदान में। जवान भाई का जिस्म निगाहों के सामने है, भांजों के जिस्म निगाहों के सामने है, दोस्तों के जिस्म निगाहों के सामने है, गुलामों के जिस्म निगाहों के सामने है। ऐसे आलम में मेरा हुसैन सब्र कर रहा है।
ایسے عالم میں میرا حسین صبر و استقلال کا پہاڑ بن کے کھڑا ہے. سلام ہو حسین تیری استقامت کو، سلام ہو حسین تیرے صبر کو. میرے امام میدان کربلا میں سے اپنے بھائی عباس کو اٹھا کے لائے. علی اکبر پھر آ گئے. بابا مجھے اجازت کیوں نہیں مل رہی میدان کربلا میں جانے کی؟ حضرت زینب سے امام حسین کہتے ہیں بہن زینب فیصلہ کرو. حضرت زینب سے علی اکبر نے کہا امی شہر بانو اسی خیمے میں ہیں. میری پھوپھی امی شہر بانو کی طرف سے تو اجازت مل گئی ہے، آپ بھی اجازت دے دو. امام حسین کی بیویاں ام لیلہ بھی میدان کربلا میں تھی، ام رباب بھی کربلا میں تھی، حضرت شہر بانو بھی کربلا میں تھی. یہ بیویاں امام حسین کی میدان کربلا میں تھی. حضرت شہر بانو اگرچہ سوتی ہی ماں سہی لیکن پیار بہت کرتی تھی حضرت علی اکبر سے، بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا. سب سے اجازت مل گئی. حضرت زینب سے اجازت مانگ رہے تھے. حضرت زینب کہہ رہی تھی کیسے تجھے جانے کی اجازت دے دوں؟ تجھے دیکھتی ہوں تو نانا مصطفیٰ کی صورت نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے. اے میرے بیٹے تو آرام کر. تب حضرت علی اکبر نے اپنی پھوپھی زینب کو ایک وعدہ یاد دلایا تھا. وہی وعدہ جو میں نے تقریر میں شروع میں کہا تھا کہ جب نبی نے خاندان والوں کو دعوت دی تھی تو نبی نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا تو سب گھر والوں نے انکار کیا تھا. ایک بچے نے کہا تھا یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا. وہ بچے علی شیر خدا تھے. علی شیر خدا جب دنیا سے جا رہے تھے تو اپنے سارے بیٹوں کو یہ پیغام دے کے گئے تھے دیکھو میں نے نبی کا ساتھ دینے کا جو وعدہ کیا ہے اس پہ تم قائم رہنا اور نبی کی شریعت پہ عمل کرتے رہنا، اور یہ میرا پیغام ہے میرے تمام بیٹوں کے لیے. اللہ اکبر. جو ہاں کی تھی نبی کی ہاں میں ہاں ملائی تھی مولا علی شیر خدا نے. علی اکبر کہتے پھوپھی زینب میں اپنے نانا کی ہاں میں ہاں ملانے جا رہا ہوں اور یزید کی ہاں میں نہ ملانے کے لیے جا رہا ہوں، جانے کی اجازت دیجئے. حضرت زینب نے سینے سے لگا کے کہا جا میرے لال اور جا کر کے ان یزیدیوں کو بتا دے کہ علی کے گھر کی طاقت کا عالم کیا ہے، علی کے بیٹے کی شجاعت کیا ہے. حضرت علی اکبر آئے میدان کربلا میں. یزیدی بوڑھوں نے اپنے خنجر گرا دیے، تلواریں نیچے رکھ دی. شمر بولا کیوں خنجر گرا دیے؟ کہنے لگے شمر حد ہو گئی بے حیائی کی. ہم یزید کی طرف سے آئے ہیں اور حسین سے جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں. ہم حسین سے جنگ کر سکتے، اپنے نبی سے جنگ نہیں کر سکتے. شمر بولا نبی کہاں نظر آ رہے ہیں؟ کہا یہ کون میدان کربلا میں کھڑے ہیں؟ تو شمر بولا یہ نبی نہیں ہیں بلکہ شبیہ نبی ہیں. حضرت علی اکبر نبی کے مشابہ تھے. آئے میدان میں سج دھج کے علی اکبر جس دم آدھا سمجھے کہ یہ تصویر نبی آئی ہے. حضرت علی اکبر نے کہا آؤ کون ہے تم میں جو میرے مقابلے کے لیے آئے؟ بڑے بڑے پہلوان بھیجے. حضرت علی اکبر نے جہنم میں پہنچا دیے. یک بارگی حملہ کیا گیا امام حسین کے نور نظر کے اوپر. حضرات گرامی امام حسین کے نور نظر پر جب یک بارگی حملہ کیا گیا تھا حضرت علی اکبر جام شہادت نوش کر جاتے ہیں. حضرت علی اکبر کے جسم کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. حضرات امام حسین اپنے بیٹے کو اٹھا کر کے لاتے ہیں، جسم کے ٹکڑوں کو جمع کرتے ہیں اور لا کر کے اپنے خیمے میں رکھتے ہیں. مائیں بھی نگاہوں کے سامنے ہیں. حسین کا جوان بیٹا جام شہادت نوش کر گیا. میرا امام صبر و رضا کا پہاڑ بن کے میدان کربلا میں کھڑا ہے. آؤ ذرا دیکھو تو صحیح یہ کیسی جنگ ہے کربلا کی جنگ. ایک طرف 72 اور ایک طرف 22,000. کوئی مقابلہ بھی ہے، 72 میں بچے بھی ہیں، 72 میں بوڑھے بھی ہیں. 72 کا کوئی مقابلہ 22,000 سے ہے. ارے ڈبل آ جاتے، اس سے دگنے آ جاتے، اس سے 4 گنا آ جاتے، اس سے 5 گنا آ جاتے. کہاں 72 اور کہاں 22,000. وہ 22,000 بھی تھے تب بھی عمر ابن سعد کہہ رہا تھا کہ اور فوج مگاؤ، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ ہیں تو 72 لیکن یہ حسین کے سامنے ہے. ہم حسین وہ ہے جس کے باپ کا نام سن کر کے بڑا بڑا پہلوان میدان چھوڑ کے بھاگ جاتا تھا. حسین وہ ہے جس کی رگوں میں فاطمہ کا دودھ خون بن کے دوڑ رہا ہے. حسین وہ ہے کہ جس کی رگوں میں علی شیر خدا کا خون دوڑ رہا ہے. بہادری جس کے در دولت پہ بھیک مانگتی ہے، شجاعت جس کے قدموں کی کنیز ہے، یہ اس کا بیٹا ہے. حسین کے مقابلے میں 22,000 آئے ہیں. تاریخ بتاتی ہے ایک ایک جا کر کے کئی یزیدیوں کو جہنم میں پہنچا کر کے آ رہا ہے. یہ کربلا کا میدان ہے. حضرات گرامی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوان
بیٹا نگاہوں کے سامنے قربان ہو گیا، حسین صبر کر رہے ہیں، جوان بھائی نگاہوں کے سامنے قربان ہو گیا، حسین صبر کر رہے ہیں۔ حضرات میرا حسین کیسے صبر کا پہاڑ بن کے میدان کربلا میں کھڑا ہے۔ آج حسین ہمیں ایک پیغام دے رہے ہیں کہ کیسی بھی مصیبت تمہارے اوپر کیوں نہ آ جائے، لیکن ہر مقام پہ صبر سے کام لینا، ہر مقام پہ صبر و رضا کا پہاڑ بن کے کھڑے ہو جانا۔ حضرات یہی میرا امام ہے۔ آؤ ذرا دیکھو تو صحیح، ایک دن میرے بچے کو لوہے کی کوئی چیز لگ گئی تو میں اپنے بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے کر کے گیا، تو میرے بچے کو ڈاکٹر نے سوئی لگائی، جسے ٹیٹنس کی سوئی کہتے ہیں۔ جب وہ سوئی لگائی میرے بچے کو، وہ رونے لگا۔ جب وہ رویا تو میں رونے لگا، تو ڈاکٹر کہنے لگا کہ تم روتے کیوں ہو، کیا بات؟ میں نے کہا مجھ سے بچے کی یہ تکلیف دیکھی نہیں جا رہی ہے، آپ نے میرے بچے کے جسم میں جو سوئی لگائی ہے مجھ سے یہ تکلیف نہیں دیکھی جا رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ سے یہ تکلیف نہیں دیکھی جا رہی، آپ ذرا کربلا کا بھی تو میدان دیکھ لو، وہاں تو حسین کا جوان بیٹا نگاہوں کے سامنے ہے، حسین صبر کر رہے ہیں۔ حسین کا جوان بھتیجا نگاہوں کے سامنے ہے اور حسین صبر کر رہے ہیں۔ اس موقع کو بھی تو نگاہوں کے سامنے لایا کرو، کیسے صبر و رضا کا پہاڑ بن کے میرا حسین کربلا کے میدان میں ہے۔ آؤ حضرت زینب نے کہا میرے بھائی آپ کچھ بولتے کیوں نہیں، آپ کچھ کہتے کیوں نہیں؟ بھائی عباس جام شہادت نوش کر گئے، آپ خاموش ہیں۔ علی اکبر جام شہادت نوش کر گئے، آپ خاموش ہیں۔ اون و محمد شہید ہو گئے، آپ خاموش ہیں۔ تو میرے امام نے کہا اے میری بہن زینب میں کیا بولوں، میری طرف سے قرآن بول رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہ ظالم ہیں جبر کر رہے ہیں، ہم صابر ہیں صبر کر رہے ہیں۔ وہ ظالم ہیں جبر کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، ہم صابر ہیں صبر کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ میرا حسین میدان کربلا میں ہے، مجبور نہیں ہے، مختار کا نام حسین ہے، مختار کا نام حسین ہے۔ میدان کربلا میں صبر و رضا کا پہاڑ بن کے میرا امام کھڑا ہے۔ حضرت زینب نے کہا میرے بھائی یہ 6 ماہ کا اصغر ہے، اسے میدان کربلا میں آپ لے جائیے۔ اللہ اکبر، حضرت علی اصغر، لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ پانی کے لیے تڑپ رہے تھے، نہیں بلکہ علی اصغر بھی جام شہادت نوش کرنے کے لیے ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ حضرت علی اصغر کو لے کر کے جب میرا امام میدان کربلا میں پہنچا، یزیدی سمجھ رہے تھے حسین مشکیزہ لے کر کے آ رہے ہیں، حسین پانی مانگیں گے۔ میرے امام نے یزیدیوں سے کہا تمہاری جنگ مجھ سے ہے، تمہاری لڑائی مجھ سے ہے، تمہارا بغض و عناد مجھ سے ہے، میرے اس بچے نے تو کچھ نہیں بگاڑا۔ یزیدیوں نے امام حسین کی اس بات کو سن کر کے کہا آگے بولیں۔ امام حسین نے کہا میرے اس بچے کو پانی کی 2-3 بوندیں دے دو، قیامت میں یہی تمہارے لیے شفاعت کا ضامن بن جائے گا۔ تو حرملا نے اس کا جواب اس انداز میں دیا تھا کہ ایک ایسا تیر چلایا جو حسین کے بچے کے حلق کو چیرتا ہوا حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ میرے امام نے تیر نکالا، خون کا فوارہ جاری تھا، خون کو چلو میں لیا، آسمان کی طرف اچھالنا چاہ رہے تھے۔ آسمان کہتا ہے حسین میرے اوپر مت ڈالنا ورنہ کبھی بارش نہیں ہوگی۔ زمین پہ ڈالنا چاہ رہے تھے، زمین پکار اٹھی حسین میرے اوپر مت ڈالنا ورنہ کبھی سبزہ نہیں اگے گا۔ حسین نے چہرے پہ خون کو ملا، رب کی بارگاہ میں عرض کیا میرے مولا یہ تو ایک علی اصغر ہے، اگر نانا کے دین کی خاطر ہزاروں علی اصغر ہوتے تو ایک ایک کر کے سب کو قربان کرواتا چلا جاتا۔ مولا جو تیری رضا ہے وہ حسین کی رضا ہے، مولا جس میں تو راضی ہے اس میں حسین راضی ہے۔ یہ حسین ہے میدان کربلا میں اپنے بچے کو سینے سے لگا کر کے واپس آ رہے ہیں۔ میرا امام آیا، حضرت زینب نے کہا کیا میرا بچہ پانی پی آیا؟ حسین نے کہا کہ کوثر کا جام پی کے آ گیا۔ اللہ اکبر، 6 ماہ کے اصغر کو بھی وہیں پر جس زمین پہ لٹا دیا جاتا ہے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آبان و انصار یکے بعد دیگر سب جام شہادت نوش کر چکے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور حسین کا ایک بیٹا ہے جسے امام زین العابدین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ امام حسین نے نام تو علی رکھا تھا، حسین نے اپنے سارے بچوں کے نام علی رکھے تھے، بس پکارنے کے لیے علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر کر دیا تھا۔ حضرات تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا امام زین العابدین جو بخار کی حالت میں ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خیمے میں آئے تو وہ اٹھ کر کے تلوار لے کر کے
میدان کربلا میں جانے کے لیے اپنے والد کے پاس آئے، بولے بابا مجھے میدان کربلا میں جانے کی اجازت دی جائے۔ میرے امام نے سینے سے لگایا اپنے بیٹے کو، فرمایا میرے لال ابھی تمہارا وقت نہیں آیا ہے۔ امام حسین کا کنبہ کٹانا تو دیکھ رہے ہو، حسین کا بچانا نہیں دیکھ رہے ہو۔ حسین کو یہ اختیار تھا کربلا کے میدان میں، حسین جسے چاہیں اسے بچا لیں، حسین جس بیٹے کو چاہتے ہیں اسے روک لیتے، حسین امام زین العابدین کو روکتے ہیں۔ امام حسین نے امام زین العابدین کو ہی کیوں روکا؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ امام حسین نے امام زین العابدین کو ہی کیوں روکا؟ یہ علماء کرام تشریف فرما ہے، جامع مسجد کے خطیب و امام صاحب اور علماء کرام ان سب کی دعائیں لیتے ہوئے یہ نقطہ پہنچا رہا ہوں۔ حسین نے اپنے بیٹے امام زین العابدین کو روکا، چاہتے تو علی اکبر کو روک لیتے، چاہتے تو علی اصغر کو روک لیتے، حسین نے روکا تو امام زین العابدین کو ہی روکا۔ کیوں روکا؟ اس لیے روکا ہے کہ آج جو دنیا میں حسین کی نسل چلی ہے، آج جو سیدوں کا سلسلہ چلا ہے، یہ امام زین العابدین سے چلا ہے۔ اور امام زین العابدین کس کے بیٹے ہیں؟ یہ حضرت شہربانو کے بیٹے ہیں۔ امام حسین اور حضرت شہربانو کے بیٹے، اور امام حسین کا نکاح عمر فاروق اعظم نے پڑھایا ہے۔ حسین نے امام زین العابدین کو روک کر کے دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ جو اصلی سید ہوگا، جو نسلی سید ہوگا، جو حقیقی سید ہوگا، وہ صحابہ کرام کا گستاخ نہیں ہوگا، وہ صحابہ کرام کو بھی مانتا ہوگا اور اپنے خاندان کو بھی مانتا ہوگا۔ حسین نے اسی لیے امام زین العابدین کو روکا تھا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بیٹا میدان کربلا میں حسین کا بچا ہے، جسے دنیا امام زین العابدین کے نام سے جانتی ہے۔ حسین سینے سے لگا کے کہتے ہیں اے میرے بیٹے ابھی تیرا وقت نہیں آیا ہے، تجھ سے نانا کی نسل کا سلسلہ چلے گا، تجھ سے سیدوں کا سلسلہ چلے گا، جب میرے بیٹے خیمے میں آرام کر۔ امام حسین اب اپنے خیمے میں آتے ہیں۔ علامہ حسن کہتے ہیں فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے۔ حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، ارے بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ میرا امام اپنے گھر والوں کو اکٹھا کرتا ہے، بہن زینب نگاہوں کے سامنے ہے، بیٹی سکینہ نگاہوں کے سامنے ہے، حضرت شہربانو نگاہوں کے سامنے ہے، ام رباب ام لیلہ نگاہوں کے سامنے ہے۔ امام حسین اپنی بی بی شہربانو کو سینے سے لگا کے کہتے ہیں اے میری بی بی شہربانو، تو ایک بادشاہ کی بیٹی ہے، تو جب سے میرے نکاح میں آئی تو گدوں پہ سونے والی، تو محلوں میں لیٹنے والی، جب سے حسین کے نکاح میں آئی تجھے زمین پہ لیٹنا نصیب ہوا، لیکن کبھی تو نے ناشکری نہیں کی، تو نے کبھی اپنے شوہر کو ناراض نہیں کیا، ہمیشہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی رہی۔ اے میری بی بی شہربانو، آج تیرا شوہر تجھے ایک وصیت کرتا ہے، آج تیرا شوہر تجھے ایک وصیت کر کے جا رہا ہے، جب تو حسین کے جسم پہ تلواریں لگتے دیکھے تو صبر کرنا، جب تو حسین کے جسم پہ نیزے لگتے دیکھے تو صبر کرنا، جب تو حسین کے جسم پہ برچھی لگتے دیکھے تو صبر کرنا، جب تو حسین کے جسم پہ بھالے لگتے دیکھے تو صبر کرنا۔ میرا حسین صبر کی تلقین کرتا ہے۔ میرے حسین نے اپنی بہن زینب کو دیکھا، ارشاد فرمایا میری بہن زینب، تو نے مدینے سے لے کے مکے تک، مکے سے لے کے کربلا کے ریگستان تک اپنے بھائی حسین کا ساتھ دیا ہے، ہر مقام پہ صابرہ و شاکرہ رہی ہے۔ تو نے بھائی عباس کے بازو قلم ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، تو نے علی اکبر کی جوانی لٹتے ہوئے دیکھی ہے، تو نے علی اصغر کی شہادت دیکھی ہے، تو نے اپنے نور نظروں کی شہادت دیکھی ہے، تو نے دیگر جانثاروں کی شہادت کو دیکھا ہے۔ اے میری پیاری بہن زینب، ہر مقام پہ تو صبر و شکر کا پہاڑ بن کے کھڑی رہی۔ آج تیرا بھائی تجھے ایک وصیت کر کے جا رہا ہے، جب تو اپنے بھائی کے جسم پہ تلواریں لگتے دیکھے تو صبر کرنا، جب تو اپنے بھائی کے جسم پہ نیزے لگتے دیکھے تو صبر کرنا، جب تو اپنے بھائی کے جسم پہ برچھیاں لگتے دیکھے تو صبر کرنا۔ میرا حسین اپنی بہن زینب کو صبر کی تلقین کرتا ہے۔ اے میری بہن زینب، ہر مقام پہ صبر سے کام لینا، ہر مقام پہ صبر سے کام لینا۔ حسین اپنی بہن زینب کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، تمام خیمے والوں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ حسین اپنی بچی سکینہ کو سینے سے لگاتے، میری بیٹی سکینہ، تیرا بابا میدان کربلا میں جا رہا ہے، بیٹی صبر کرتے رہنا، پھوپھی زینب کے ساتھ میں رہنا۔ امام حسین کی بیٹی سکینہ کہتی بابا مجھے نیند نہیں آتی جب تک میں آپ کے سینے پہ
सर नहीं रख लेती हूँ, मुझे आपके सीने पे सर रख करके नींद आती है। ए मेरे बाबा, हमको यहाँ पर किसके सहारे पे छोड़ करके जा रहे हैं? ए मेरे बाबा, आप किसके सहारे पे हमें यहाँ छोड़ रहे हैं? आप इमाम हुसैन ने अपनी बेटी को सीने से लगाया, सब्र की तलकीन की। बहन ज़ैनब से फरमाया, बहन ज़ैनब, हुसैन का इम्तिहान पूरा हो रहा है, हुसैन करबला में अपना इम्तिहान मुकम्मल करने जा रहा है, आज से यहाँ से तेरा इम्तिहान शुरू हो रहा है। ए मेरी बहन ज़ैनब, मेरी बच्ची सकीना को दीवारों से हाथ लगा के रोने मत देना, मेरी बच्ची सकीना को सीने से लगा करके रखना। और हुसैन जिस मकसद को लेकर के आगे बढ़ा है, ए मेरी बहन ज़ैनब, नाना की शरीयत को मत छोड़ना, कभी भी शरीयत का दामन हाथ से ना जाने पाए। मेरा हुसैन सब्र की तलकीन करके अपने सवारी पे सवार होता है। हुसैन वो तलवार लेता है अपने बाबा मौला अली शेर खुदा की। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की बहन ज़ैनब एक पुराना संदूक उठा करके लाई, उसमें से नाना मुस्तफ़ा का अमामा निकाला। भाई, आज बहन को अपने हाथों से दूल्हा बना लेने दो। हजरते इमाम हुसैन के सर पे नाना मुस्तफ़ा का अमामा सजाया, बाबा अली की जुल्फ़िकार हुसैन के हाथ में दी, जाफर तैयार का पटका कमर में बांधा, अमीर हमजा की ढाल इमाम हुसैन के हाथ में दी। अब मेरा हुसैन दूल्हा बन गया है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत, किस शकी की है हुकूमत, हाय क्या अंधेर है, दिन दहाड़े लुट रहा है खानदाने अहले बैत। अरे इनकी शान तो वो है कि बे इजाजत जिनके घर में जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्रो शान अहले बैत। मेरा हुसैन सब्र की तलकीन करके अपने घोड़े पे सवार हो रहा था। हजरते ज़ैनब ने कहा, मेरे भाई, जब नाना मुस्तफ़ा मेराज को तशरीफ ले जा रहे थे तो उनके बुराक की लगाम जिब्राइल और मीकाईल ने पकड़ी थी। जब बाबा मैदान जंग में जाते थे तो उनकी सवारी की लगाम आप पकड़ते थे, भाई हसन पकड़ते थे। अब आप मैदान करबला में जा रहे हो, ए मेरे भाई, क्या इजाजत है बहन खेमे से बाहर आकर के तेरे घोड़े की लगाम पकड़ ले? ए मेरी बहनों, ए मेरी कौम की बेटियों, जो आज बेपर्दा मुहर्रम शरीफ की 10 तारीख को बेपर्दा घूमने वालियों, देखो मेरे इमाम का क्या पैगाम था करबला के मैदान में। हजरत ज़ैनब ने कहा, मेरे भाई, क्या मैं बाहर निकल के आपकी सवारी की लगाम पकड़ लूं, आप दूल्हा बने हो? मेरा हुसैन फरमाता, बहन ज़ैनब, पर्दे में रहना, खेमे से बाहर मत निकलना, बहन ज़ैनब, पर्दे में रहना। अल्लाह अकबर।